أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے 11واں سپارہ. ٹھیک ہے، تو آج کے ہمارے یہ جو سبق ہے یعنی سپارہ، اس میں غزوہ تبوک کے بعد کے واقعات ہیں. جو 10ویں پارے میں ہم نے پڑھے تھے وہ غزوہ تبوک سے پہلے کے واقعات ہیں. اس میں ہم پڑھیں گے غزوہ تبوک کے بعد کے واقعات. اور اس پارے کا موضوع ہے توبہ استغفار. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے عذر شروع کر دیں گے، اعتراض بہانے لے کر آئیں گے. قل لا تعتذروا، آپ ان سے کہہ دیجئے اب بہانے نہ بناؤ، جب ہم تمہاری باتوں پر اب یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں تمہارے تمام حالات بتا دیے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے. ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے عالم الغیب، ذات کی طرف جو کہ جاننے والا ہے ہر تمام باتوں کو، کھلی باتوں کو، تمام حالات کو جاننے والا ہے. پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. تو اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ واپس جائیں گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے منافق، ٹھیک ہے، وہ آئیں گے اپنے کوئی نہ کوئی وجہ، عذر، بہانے آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اب آپ نے ان سے کہنا ہے کہ اب بہانے مت بناؤ، اللہ نے تمہارے تمام حالات ہمیں بتا دیے ہیں. یعنی اللہ رب العزت سے تو نیتیں بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں، لوگوں سے تو ہم نیتیں چھپا سکتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے مجھے تمہاری نیتیں بتا دی، تمہاری نیت ہی نہیں تھی جانے کی. تو لہذا انسان کی نیتیں صحیح ہونی چاہیے، انسان کی باتیں اللہ رب العزت کے سامنے کام نہیں آتی، اور انسان کا عمل اللہ رب العزت کے سامنے کام آتا ہے. تو ہر وقت انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں. تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے بغیر وجہ کے، تو ان کی عذر کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے تمام باتیں بتا دی ہیں. اور جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے اعراض کر لو، یعنی انہیں کچھ کہو نہیں، ان کی بات پر یقین کر لو، ان کے عذر بہانے اور ان کی قسمیں. منافق ہمیشہ بات کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، اور سچا مومن کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور منافق کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ دوسرے اس کی بات پر یقین کریں، وہ قسمیں کھاتا ہے تاکہ دوسرے کو یقین آ جائے. انہم رجسن، یہ تو ناپاک ہیں. ناپاک اللہ رب العزت نے اس لیے کہا کہ ان کے ارادے گندے اور ان کے خیالات ناپاک ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بری باتیں سوچتے ہیں، برے خیالات ان کے ذہنوں میں ہیں، تو آپ ان سے پرہیز ہی کریں، اور ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اور یہ بدلہ ہے ان کا ان کاموں کا جو یہ کر رہے ہیں. جب انسان قسمیں کھاتا ہے تو اس کے اصلاح کی بھی کوئی ممکن صورت نہیں ہوتی. وہ مطمئن کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ دوسرا مطمئن ہو گیا، دوسرے نے یقین کر لیا تو وہ پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور آپ نے ان سے دور رہنا ہے، ان کی صحبت میں بھی نہیں رہنا، اور آئندہ ان کی باتوں میں بھی نہیں آنا. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، اور اگر آپ ان سے راضی ہو گئے تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا. اور دیہاتی الاعراب اشد کفراً، کچھ دیہاتی عرب کے لوگ جو ہیں وہ کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں. اور وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان میں یہ زیادہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ اس دین کی حدود کو وہ نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری.
اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دور مکہ کے علاوہ کے جو لوگ ہیں، مدینہ کے علاوہ کے جو اعرابی لوگ ہیں، ان میں کچھ دیہاتی لوگ ہیں، ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کو ایسے مواقع ملے کہ انہوں نے دین کا علم سیکھا، لہذا وہ نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی حدود کیا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیا ہیں، اس لیے وہ اہمیت نہیں دیتے۔ اور ان اعرابیوں میں سے، ان دیہاتیوں میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو من یتخذ ما ینفق مغرما، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس طرح کہ جیسے مغرمن بوجھ ہو، اور وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، اور علیہم دائرۃ السوء، حالانکہ حالات کی گردش تو انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ سننے والا ہے۔ تو کچھ اعرابی دیہاتی ان پڑھ جو لوگ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حالات پلٹا کھائیں اور اسلام سے ان کی جان چھوٹے۔ ان کی اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے کہا کہ بری گردش ان پر مسلط ہے۔ جب وہ انتظار میں تھے کہ جب کچھ ٹائم گزر جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے، تو پھر لوگ اسلام سے پھر جائیں گے، تو ہم بھی پھر جائیں گے، ہمیں نہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، نہ ہی صدقہ خیرات کرنا پڑے گا۔ تو لہذا نہ چاہتے ہوئے ان منافقین کو مجبوراً اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا تھا، جو کہ انہیں بہت مشکل لگتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ تاوان سمجھ رہے ہوں، خوشی خوشی نہیں دیتے، کیونکہ چاہے ہم نیکی کا کام بھی کریں، اگر بے دلی سے کریں تو اللہ رب العزت نیت جان رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ایسے جیسے تاوان بوجھ اتارنا ہو، اور ایسے کہ پھر گردش زمانہ کے منتظر، یعنی کب لوگ اس بات کو بھولیں گے، کب جو ہے اسلام جو ہے مغلوب ہو جائے گا، تو پھر ہمیں بھی یہ نیکی والے کام نہیں کرنے پڑیں گے۔ اور کچھ اعرابی ایسے ہیں، یعنی یہاں تو دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے کچھ جو دیہاتی تھے ان کی لا علمی، ان کے کم علم کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور اگلی آیت میں ان کی بدنیتی کا تذکرہ کیا، اور اس آیت میں جو اعرابی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیک ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دین پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کا قرب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہوئے، سنو بے شک یہ قرب الہی کا ذریعہ ہیں یہ کام کرنا، اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو نیت کے خراب ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہیں۔ تو لوگوں میں ہمیشہ سارے لوگ برے نہیں ہوتے، کچھ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، ان کی نیتیں بھی اچھی ہوتی ہیں، اور وہ کوشش کے مطابق نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور کچھ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک تو مہاجرین کا جو ہجرت کر کر آئے، دوسرا اللہ رب العزت نے انصاریوں کا تذکرہ کیا، مدینہ کے لوگوں نے جو انصار تھے انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی، تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے تابعین کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور یہ لوگ قیامت تک اور تمام لوگ، تو یہ لوگ کیا ہیں، انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی بِإِحْسَانٍ، لیکن اچھے طریقے سے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور اس کے علاوہ تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں سے کچھ منافق موجود ہیں، اور کچھ مدینہ میں بھی موجود ہیں جو اپنے نفاق پر مر گئے ہیں، انہیں لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، اور ہم انہیں سزا دیں گے 2 مرتبہ، پھر یہ لوٹا دیے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ 2 مرتبہ سزا دینے سے مراد یعنی اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی سزا دیں گے۔ 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم ان کو سزا دیں گے۔ اچھا، منافق کا کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا، بظاہر تو وہ بڑا جوش و خروش کے ساتھ جو ہے دین کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اسلام لا چکا ہوتا ہے، لیکن اندر اس کے کھوٹ ہوتی ہے، نیتیں اس کی سچی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقوں کو نہیں جانتے، ہم ان کی نیتیں جانتے ہیں۔
تو ہم بھی کیسے جان سکتے ہیں کسی کے بارے میں؟ ہم کہتے ہیں نا دوسرے کو مجھے پتہ ہے تمہارا، تم کیا سوچ رہی ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ہم ایکسپیرینس پہ کہہ دیتے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں تو جاننے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، نہ منافق کو کوئی جانتا ہے۔ تو وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا اور وہ ملے جلے عمل بھی کرتے ہیں، کچھ اچھے عمل اور کچھ برے عمل، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں کچھ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، وہ تو نیک تھے اس سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں صحابیوں کا نام نا میں نے یہ لکھ دیا ہے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ، ٹھیک ہے۔ کون ہے یہ تینوں صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا، جی، جنہوں نے آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا تھا، ٹھیک ہے، انہی کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا کہ اللہ کے رسول، مال بھی تھا، اسباب بھی تھے، سواری بھی تھی، بزنس بھی اچھا تھا، گھر میں بھی سب موجود تھے، صحت بھی تھی، بس سستی اور غفلت کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، بس ہم یہی پلاننگ کرتے رہے کہ کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، اچھا جاتے ہیں۔ بلال بن امیہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں وہ نیک تھے، اس سے پہلے اخلاص والے تھے، وہ منافق نہیں تھے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ تھا اور بظاہر انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے سب کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ بھئی ہم بھی چلے جاتے، ہمارے بھی ارادے تھے۔ وہ نیک تھے، اس سے پہلے مخلص تھے۔ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا اور بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مال سے صدقہ قبول کر لیجئے اور آپ ان کے مالوں کو پاک کر دیجئے اور آپ ان کا تزکیہ کیجئے اور پھر ان کے لیے دعا بھی کیجئے، بے شک آپ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب ان لوگوں نے آ کر، ان تینوں صحابیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے گناہ کا اعتراف بھی کیا، اور پھر ان میں سے آتا ہے کہ ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں سارا مال آپ اللہ کے راہ میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس مال نے مجھے غافل کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اپنے مال کو اپنے پاس رکھو، کچھ حصہ دو۔ ان تینوں نے کہا؟ ہاں، ان تینوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم مال نہیں رکھتے، کیونکہ انہوں نے اعتراف تو کر دیا کہ مال ہمارے پاس تھا، اسباب تھے، سواریاں تھیں، بس غفلت اور سستی کی وجہ سے ہم پیچھے رہے، تو لہذا اللہ رب العزت نے کہا ان سے صدقہ لے لیں۔ دیکھیں گناہ سے معافی مانگنے کے کیا ذریعے ہیں، معافی بھی مانگیں اللہ سے، اور پھر صدقہ بھی کریں، اور پھر دعائیں بھی کریں ساتھ ساتھ، اور پھر اپنا تزکیہ بھی کرنا ہے، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ تو یہ تینوں کام انہوں نے کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کا صدقہ بھی قبول کر دیں اور آپ ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ دعا کرنا ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گا۔ کیا انہیں معلوم نہیں، کیا وہ نہیں جانتے؟ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اپنے بندوں کی، اور وہ ویاخذ الصدقات، اور ان کے صدقات کو بھی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں ہر آیت کے اینڈ میں اللہ رب العزت کی تعریف آتی ہے، اسماء حسنی آتے ہیں۔ دیکھو مایوس نہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات توبہ قبول کرنے والی، رحم کرنے والی، سننے والی، خوب جاننے والی۔ اور آپ ان سے کہیے وَقُلْ اعْمَلُوا، عمل کرتے رہو، اللہ اور اس کا رسول اور سب مومن تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو کہ جاننے والی ہے غیب اور حاضر کو، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کر کر جاؤ گے۔ اور دوسرے اس کے علاوہ آخرون مرجعون، اور دوسرے مؤخر کر دیا گیا ان کے بارے میں حکم، یا تو اللہ رب العزت انہیں سزا دیں یا ان کی توبہ قبول کر لیں، اللہ رب العزت خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد زرار اور وکفرا و تفریقا بین المؤمنین، اس غرض سے کہ وہ کفر کریں، وہاں پر کفر کو پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور انتظار کرتے رہیں کرنے کے لیے اس شخص کا جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا تھا اس سے پہلے، اور یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد قباء بنائی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر مسجد قباء بنانے کے بعد
غزوہ تبوک سے پہلے مسجد نبوی بھی بن گئی تھی، اور کچھ جو ہیں ابو عامر راہب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راہب تھا، اس نے منافقین کے ساتھ مل کر مسجد زرار بنائی، اس کا نام ہی اللہ رب العزت نے رکھا مسجد زرار، پتہ نہیں نام کیا رکھا ہوگا، بہرحال ایک مسجد بنائی۔ اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ یہاں پر ہم بیٹھیں گے اور اندر سب لوگ مسلمان آئیں گے، اور یہاں پر ہم لوگوں کو جو ہے کفر کی باتیں بھی بتائیں گے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والی بھی باتیں کریں گے، اور جو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے تھے ہم ان کو یہ پناہ دیں گے، ہم ان سے کہیں گے واقعی مسجد نبوی جانا، قبا مسجد جانا اتنا دور مشکل ہے، یہ تو قریب ہی ہے، یہاں پر آ جائے کریں، اور مسلمان بڑا صدقہ خیرات مانگتے رہتے ہیں، تم ادھر آؤ ہم کچھ نہیں مانگیں گے، تو ہم ان کو لیے ایک جگہ دے دیں گے، ایک پلیٹ فارم دے دیں گے، یہاں پر بیٹھ کر ہم مسلمانوں کے خلاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کیا کریں گے، منصوبے بنایا کریں گے۔ تو یہ انہوں نے مسجد زرار بنا دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آئیں آپ یہاں پر آ کر نماز پڑھائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تبوک میں جا رہا ہوں، غزوہ تبوک سے جب فارغ ہو کر آؤں گا تو پھر یہاں پر آ کر نماز پڑھاؤں گا۔ تو بظاہر تو یہ کام بہت اچھا تھا، لیکن اندر نیت اچھی نہیں تھی۔ تو مسجد زرار اسی قرآن مجید کی آیت میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، قبا مسجد بھی تھی، مسجد نبوی بھی تھی، تو ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کی نیتیں خراب تھی، بظاہر ان کی جو ہے نیت اچھی نہیں تھی۔ تو ہر وہ عمارت جو دین کے نام پر بنے ضروری نہیں کہ وہ دین کو نافذ کرنے کے لیے ہو، بعض دفعہ کسی ذاتی مفاد کی بنا پر بھی دین کا نام، دین کی جگہیں بنائی جاتی ہیں۔ تو وہ جو راہب تھا ابو عامر، وہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں مسلمانوں کو ان کے دین سے متنفر کروں اور عیسائیت کی طرف ان کو لے آؤں۔ تو وقتی اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ آئی، وقتی جذبوں سے کام کیا ہوا جلدی رک بھی جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی کام کریں ہم، اس میں نیت خالص نہ ہو تو وہ کام رک جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اللہ نے یہ آیات اتار دی اور اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ آپ نے جا کر وہاں نماز نہیں پڑھانی، ان کے جذبے اچھے نہیں ہیں۔ بظاہر کوئی کام بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی نیتیں کیا ہیں۔ تو جو بھی کام کریں جذبوں کے ساتھ، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، نیتوں کو ضرور خالص کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر خود بھی نماز نہیں پڑھائی اور بلکہ دوسروں کو بھی منع کر دیا کہ یہاں جا کر نماز کوئی بھی نہ پڑھے، تو اس مسجد کو بلکہ گرا دیا تھا۔ اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس مسجد میں نہیں کھڑے ہونا نماز کے لیے، اور یہ مسجد بلکہ بنائی گئی ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہو، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا تھا کہ آپ برکت کے لیے آئیں، 2 رکعت نماز پڑھا دیں، تو لہذا پھر آپ نے نماز نہیں پڑھائی تھی کیونکہ اللہ رب العزت نے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد آگے جو ہے 2 اعمال کا تذکرہ کیا گیا۔ افمن اسس بنیانہ، کیا بس وہ جو شخص جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو اور وہ اللہ کی رضامندگی چاہتا ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ جو شخص جس نے اس کی بنیاد رکھی ہو اور علی شفا جرف ہارن، ایک کھوکھلے کنارے کے گڑھے پر جو کہ گرنے والا ہو، ہارن گرنے والا ہو، بس فنہار بہی فی نار جہنم، تو اس کو لے کر وہ جہنم میں جا گرے۔ ایسے لوگوں کو، ایسے ظالم قوم کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں 2 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے موازنہ کیا کہ دیکھو 2 اعمال ہیں، ایک وہ عمل مسجد ہے لیکن اس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، سب لوگ آئیں اللہ کو راضی کریں، اور ایک وہ شخص جو کہ اس کی نیتیں صحیح نہیں ہیں، بلڈنگ تو اس نے بنا دی لیکن اس کی نیتیں صحیح نہیں ہیں، تو وہ خود بھی آگ کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے اور دوسرے جو لوگ بھی ان کے ساتھ ملیں گے وہ بھی جہنم میں گریں گے۔ تو لہذا محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ اگر ذرا سا بھی شک ہو جائے کہ یہ دین سے ہمیں ہٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، دین سے متنفر کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو انسان کو فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اللہ ایسے ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ بظاہر پیسہ لگائیں، بظاہر بڑی شوشا کریں،
ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے کام بدعت والے ہیں، اگر ان کے کام شرکیاں ہیں، اگر ان کے کام صرف نمود و نمائش کے ہیں، تو ان کاموں سے پھر ان لوگوں سے دور ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ جو ان کی نیتیں ہیں ان کو اس کا صلہ ملے گا، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو مسجد ضرار ان لوگوں کے لیے انہوں نے بنائی تھی، ہمیشہ ان کے دلوں میں ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ ان کے دلوں میں بے چینی رہے گی، ہمیشہ ان کے دل خالص دل سے دور رہیں گے، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، یعنی موت آ جائے گی ان کو۔ جب نیتیں صحیح نہ ہو اور انسان اپنی اصلاح نہ چاہ رہا ہو، ٹھیک ہے، جس رخ پر پھر چل پڑتا ہے، پھر شیطان اس کو چلاتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے گی اور ان کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ تو یہاں دو اعمال کا موازنہ کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت آگے کہہ رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بڑی پیاری آیت ہے جو اکثر میں کوٹ کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کے ہاتھ ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے جنت بیچ دی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں، لہذا وہ پھر قتل بھی ہو جاتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ وعدہ ہے اس بات کا سچا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن مجید میں، اور جو کوئی بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا اور پھر فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو مسلمانوں تمہیں اس تجارت پر خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ بذالک هو الفوز العظیم، کیونکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک مومن جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ جنت کا اللہ رب العزت کے ساتھ سودا کرتا ہے۔ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی جان اور مال کا سودا کرتا ہے، تو لہذا کچھ وہ دیتا ہے اور وہ کچھ لیتا ہے، اب اس کا سودا ہو چکا ہوتا ہے، لہذا اگر معاوضہ پورا دے گا تو پھر پوری کی پوری جنت اسے ملے گی۔ تو یہاں پر دو پیاری چیزیں جو انسان کو محبوب ہوتی ہیں، اس کی اپنی جان، اس کا اپنا آرام، ٹھیک ہے، اس کی اپنی مصروفیت اس کے ساتھ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال کے ساتھ، اگر یہ دونوں چیزیں مجھے دو گے، میری خاطر خرچ کرو گے، تو پھر میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ تو لہذا اپنی جانیں بیچنی ہیں، محنت، قربانی، مشقت، یہ اللہ رب العزت نے جو جنت ہمارے ہاتھ بیچی ہے، یہ ڈھیلے ڈھالے طریقوں سے، یہ ڈھیلی ڈھالے انداز سے نہیں خریدی جا سکتی۔ جیسے کہ ہم کوئی بھی بازار کی چیز خریدیں تو پوری چوکس ہو کر، پورے فوکس ہو کر ہر چیز لگاتے ہیں، جاتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، دیکھتے بھالتے بھی ہیں، تھکتے بھی ہیں اور پیسہ بھی لگاتے ہیں اور اپنی پسند کی چیز لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جنت مسلمانوں کے لیے تیار کی، اللہ دینا چاہتا ہے، اللہ کہہ رہے اپنے جانوں کا میرے ساتھ سودا کرو، ٹھیک ہے، کچھ خواہشات کنٹرول کرنی پڑیں گی، کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، کچھ لوگوں کے طنز و طعنے سننے پڑیں گے، اور پھر مال بھی دینا پڑے گا، پھر اللہ تمہارے ہاتھ جنت دے دے گا۔ تو جس نے جنت خریدنی ہے وہ یہ قیمت ادا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں مومنوں کے ہاتھ میں نے جنت بیچ دی۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت کو جتنا معاوضہ دیتے جائیں گے اور اللہ رب العزت پھر اس کے بدلے میں ہمیں ہمارے درجات، ہمارے اجر بلند کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ اگر لینا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح لینا ہے۔ جو اپنی جانوں اور مالوں کا اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں، ان کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ 8 صفات کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا۔ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، الحامدون، وہ حمد کرنے والے، اللہ رب العزت کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھنے والے، وہ رکوع کرنے والے، وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ 6 کام ان کا اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا کہ ان مومنوں کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ پھر 2 خوبیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ 2 خوبیاں ان کی بندوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ وہ صرف خود نیکی کرنے والے نہیں ہوتے، وہ دوسروں کو بھی اس جنت کا سوداگر بناتے ہیں، اس جنت میں ساتھ لے جانے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ کس طرح؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اور پھر اگلا کام
والحافظون لحدود اللہ، پھر اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، جن کاموں سے اللہ روک دیں ان سے رک جاتے ہیں اور پابندیوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور ایسے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، نہیں ہے کسی نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کے بعد جب کہ ان کے سامنے واضح ہو جائے حق بات، اور یہی بے شک جہنمی ہے۔ اسی آیت کا اللہ تعالیٰ اس بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں جو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول جو وہ فوت ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کے لیے لائق نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے بھی مشرک کے لیے استغفار کریں، باقی مومنوں کے لیے تو فوت ہونے کے بعد ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ والی جو دعا ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں ہماری نانیاں دادیاں سب مومنین آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم کسی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، تو جس کا ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتا تھا اور سمجھاتے بھی رہے لیکن اس نے اپنے گناہ کو نہیں چھوڑا، اپنے عقیدے کو نہیں بدلا، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ آپ اے نبی آپ مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگیں اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ، اور ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے الا عن موعدۃ وعدہا ایہ، انہوں نے اپنے باپ سے اس کا وعدہ کیا تھا، اور وعدہ انہوں نے خاص کیا تھا کہ جب ان کے باپ نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں اس گھر سے، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اچھا ابا جان لیکن میں آپ کے لیے بخشش کی دعا ضرور کرتا رہوں گا۔ باپ کا یہ رویہ، لیکن ہم ابراہیم علیہ السلام کا دیکھتے ہیں بردبار رویہ، تحمل اور پھر خیر خواہی والا انداز۔ اچھا یہ جو اوپر والی آیت ہے نا، یہ اس کا اشارہ ایک اوپر والی آیت میں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کی وفات کا جب وقت آیا تھا تو ان کے پاس ان کے سردار جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دوست ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ، وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ دیں چاہے میری کان میں پڑھ دیں تاکہ میں اللہ کے حضور آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے کہا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ تو رشتہ داری تھی، ان کے لیے بھی آپ بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے، لہذا اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی ہیں تو ان کے لیے زندگی میں ہم دعائیں مانگیں، یا اللہ ان کو ہدایت دیں، طریقے سے محبت سے ان کو رائے حق پر لے کر آئیں تو زندگی میں ہم کر سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے دعا مانگی وعدہا ایہ، انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ بے شک انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ وہ دعاؤں کے باوجود بھی شرک نہیں چھوڑے، وہ تو اللہ کے دشمن ہیں، تو پھر انہوں نے دعائیں مانگنا پھر چھوڑ دیں۔ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام تو نرم دل اور بہت بردبار انسان تھے۔ یہ دیکھیے باپ نیک نہیں ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العزت جگہ جگہ تعریف کرتے ہیں، اور اللہ سے سچی گواہی کسی اور کی ہو سکتی ہے کہ بے شک ابراہیم بڑا نرم مزاج تھا اور بڑا تحمل والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ جب ان پر واضح نہ کر دے اور انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی تو ہے جو مارتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی اللہ رب العزت کے پاس نہ مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی ولی ہوگا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اس کا ساتھ دیا تھا، فی ساعۃ العسر، مشکل وقت میں، اس کے بعد کہ ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس وقت ان کے دل ٹیڑھے ہو سکتے تھے ایک فریق کے، پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا، بے شک اللہ بڑا رحم کرنے والا اور خوب مہربان ہے۔ یہاں پر پھر اللہ رب العزت غزوہ تبوک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عین اس مشکل گھڑی میں جب کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ سب نے نکلنا ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے، عین
مشکل گھڑی میں صحابہ کرام کو ہمت اور جرت اللہ رب العزت نے عطا کی اور ان کے دل میں آنے والے وسوسوں سے ان کو بچا دیا اور ان کے وسوسوں کو معاف کر دیا۔ ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، وسوسے آ رہے تھے کہ بڑی گرمی ہے، بہت مشکل ہے، کب تک سفر ختم ہوگا، 1 مہینے کا سفر ہے، اتنا لمبا جانا ہے، سواری بھی نہیں ہے، پیدل چلنا پڑ رہا ہے، بڑے وسوسے آ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت کرے ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، ان کے دلوں میں وسوسے آنے والے جتنے بھی تھے جو کہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے، اللہ نے معاف کر دیے اور پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا۔ تو لہذا کوئی بھی مشکل کام ہو، ایسی بات نہیں، ایک بندہ آسانی سے اس کام کو کر لیتا ہے۔ بڑے دلوں میں وسوسے خیال آتے ہیں، اچھا آپ چھوڑ دیں، اچھا تھک گئے، اچھا کیا ہے، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں جو بچا لیتا ہوں اس مشکل گھڑی میں، پھر ہمت دیتا ہوں، پھر جرت دیتا ہوں، پھر دل کو جما دیتا ہوں اور پھر اپنے بندے کی طرف رجوع بھی کر دیتا ہوں کہ تھوڑی سی جو کمی کوتاہی ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے میں، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں پھر معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہمارے لیے آسان موقع پر کوئی بھی نیکی کا کام کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن مشکل تو تب ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہم دین کو اہمیت دیں، ہم دین کی بات پر عمل کریں اور کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ جو آسان ہے وہ بات لے لیں اور جو مشکل ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، اور جو بات دل کو لگے اس کو لے لیں، اور جو دل کو مشکل لگے، جو لوگوں کو بری لگے، ٹھیک ہے، ان کاموں کو ہم چھوڑ دیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں پھر ان کی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہاجرین اور انصار اور جو بھی مشکل حالات میں دین پر عمل کرتے ہیں، دین پر جم جاتے ہیں، میں پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے، وسوسوں سے میں پھر ان کو بچا لیتا ہوں، اور جو کمی کوتاہی ہوتی ہے میں ان کو معاف کر کے ان کی طرف رجوع کر لیتا ہوں۔ ہاں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 لوگوں کا معاملہ تو الگ ہے جن کا جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی تھی ان پر ان کی اپنی جانیں بھی، اور وہ گمان کرنے لگ گئے تھے اللہ یلجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے سوا تو ان کی کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، پھر ان کی توبہ کو قبول کر لیا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ 3 صحابی جن کے میں نے نام لکھے ہیں، کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابی جو کہ بہت نیک تھے، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ اب ان کو یہ سزا دیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا۔ تو کسی نے بھی ان سے بات چیت نہیں کی، یعنی تینوں صحابی جو ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول کو بھی سلام کرتے تھے تو آپ منہ دوسری طرف کر لیتے تھے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت سخت سزا ہوتی ہے اگر کوئی آپ سے بات چیت کرنا بند کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ہمارے اوپر تنگ ہو گئی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی تنگ ہو گئی۔ تو یہ کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا، قطع تعلقی کا حکم دے دیا گیا تھا ان کو۔ تو پھر 40 دن تک کسی نے بھی ان سے بات نہیں کی تھی۔ 40 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے اب حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ تو یہ کہنے لگے کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، طلاق نہیں دینی، ان کو ان کے میکے بھیج دو۔ ان کے ساتھ بھی، یعنی میاں بیوی تو بات چیت کر لیتے ہیں نا، ان سے بھی بات چیت بند کرا دی، ان سے بھی قطع تعلقی کروا دی۔ پھر جب وہ بھی چلی گئیں تو پھر اس کے بعد 50 دن گزرنے کے بعد، اور یہ ان کے بارے میں آتا ہے، یہ جو کعب بن مالک ہیں یہ تو مسجد میں آ جایا کرتے تھے، باقی جو 2 صحابی ہیں یہ تو گھروں میں بیٹھ گئے، وہیں پر گھر میں روتے رہتے، اللہ سے معافی مانگتے رہتے، توبہ استغفار کرتے رہتے، اور دنیا کی نعمتوں کو پھر انہوں نے چھوڑ دیا کہ ان کی وجہ سے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، ہم سستی میں مبتلا ہو گئے۔ 50 دن کے بعد روایات میں آتا ہے کہ وہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں چھت پر گیا اور میرا جو ساتھ والا ہمسایہ تھا اسے میں نے کہا تمہیں تو پتہ ہے کہ میں دین کا کتنا مخلص ساتھی ہوں، میں نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، میں تو جنگ بدر میں بھی شامل ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے بھی منہ پھیر لیا دوسری طرف۔ اتنے صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول کی بات ماننے والے، اور یہ 3 صحابی بھی سچے دل سے توبہ کرنے والے، معافی مانگنے والے۔ میں کہتی ہوں ہمارے لیے تو 30 دن مشکل بنے ہوئے رمضان کے، معافی مانگنا، ذکر کرنا،
توبہ استغفار کرنا، دنیا کو پیچھے کرنا، ہے نا، اعتکاف جیسی زندگی گزارنا، ایک فوکس کر کے رہنا کہ ہم نیکی کی ٹریننگ میں رہیں اور اپنے اوپر جو ہے نیکی والی ایک ماحول، ایک سوچ، ایک فوکس کر کے رہیں۔ 30 دن بھی ہمیں مشکل لگ رہے ہیں، ہے نا، تو یہ 50 دن ایک ہی، کوئی بات چیت نہیں کر رہا، کوئی دنیا کا کام کاج نہیں کر رہے، مستقل تینوں رو رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اس بات کی۔ تو 50 دن کے بعد ایک صحابی نے بڑے خوش ہو کر اعلان کیا، دور سے کعب بن مالک کہتے مجھے آواز آئی کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اچھا، یہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں جب اور لوگ آ کر عذر بیان کر رہے تھے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں بھی قسمیں کھا سکتا ہوں، میں بھی کوئی نہ کوئی عذر بہانہ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ اللہ آپ کو بتا دیں گے، میرا راز کھل جائے گا، میرا جھوٹ نہیں رہے گا، لیکن میں سچ ہی بولوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا، مال بھی تھا، اسباب بھی تھے، وسائل بھی تھی، صحت بھی تھی، لیکن میری سستی، میری غفلت۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے یہ اقرار جب کر لیا تو اس کے بعد جب میں باہر آیا تو سب مجھے کہنے لگے تو بے وقوف ہے، اس کو دیکھو، اس نے کیسے بہانے بتائے ہیں، اس نے کیسے عذر بنائے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی وہ اچھا بن گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اچھا بن گیا، تمہیں کیا پڑی تھی، تم بھی کوئی عذر بہانے بنا دیتے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں نے تو سچ بولنا تھا۔ اور پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ روم کے بادشاہ نے بھی مجھے خط بھیجا کہ سنیں تمہاری یہاں پر کوئی عزت نہیں ہے، تم تو بڑے اچھے انسان ہو، فائدے مند انسان ہو، تم ہماری طرف آ جاؤ۔ کرنے کی کہ میں نے سوچا کہ ایک اور آزمائش آ گئی میرے اوپر، ہے نا، ایک اور اٹریکشن آ گئی۔ ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ اچھا یہاں پہ سکون نہیں ہے، کوئی بات چیت ہی نہیں کر رہا، انسان اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے اور کہتا ہے اچھا چلے اور جگہ چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جب بلا رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں وہاں پر بھی نہیں گیا، بلکہ میں نے کہا یہ ایک اور سخت آزمائش ہے، تو انہوں نے وہ خط پھاڑ دیا۔ تو بڑے سخت انہوں نے یہ دن گزارے، 50 دن گزارے۔ 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ ہمارے لیے تو ہر روز اعلان ہو رہا ہے معافی کا، آئیں معافی مانگیں، اپنے ہر اگلے دن کو پچھلے دن سے بہتر بنائیں، اپنے اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنائیں، اپنے آپ کو چیک کریں روزانہ، کیا تقویٰ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے نا۔ جس مقصد سے ہم روزے رکھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، افطاری کرنے کا، یہ سحریاں افطاریاں یہ نہ رہ جائیں، تقویٰ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی دل میں۔ تو لہٰذا ان کی 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان تین شخص کے ساتھ معاملہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، وحی اترتی تھی، اب تو وحی نہیں اترتی، ہمارے لیے ہر وقت رمضان کے ہر دن اور ہر رات توبہ کا اعلان ہو رہا ہے۔ کوئی ہے جو بخشش مانگے، اس کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں، اللہ کیونکہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، کیونکہ سچ بولا تھا نا ان 3 صحابی نے۔ اچھا، کعب بن مالک کہتے ہیں جب لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ 2 اور بھی ہیں، ورنہ پہلے اکیلے انہوں نے سچ بولا۔ کتنی بہادری والی بات ہے، ورنہ ہم تو سوچیں کوئی بھی نہیں بولا، میں اکیلی کیوں بولوں۔ کہتے ہیں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ 2 اور بھی ہیں جنہوں نے میری طرح سچ بولا ہے، تو پھر مجھے اور تسلی ہوئی، لیکن پہلے یہ سچ بول چکے تھے، پہلے یہ صحیح بات بتا چکے تھے، تاکہ دنیا میں ہی میری گناہوں کی معافی ہو جائے۔ تو لہذا اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ تو سچ بولنا چاہیے، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ بولنا پڑے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی کہ یہ متقی لوگ ہیں اور انہوں نے سچ بولا، تو لہذا سچے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ نہیں، اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو اس کے ارد گرد بستے تھے، یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ جہاد میں اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز سمجھیں۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، یعنی بے پرواہی والا طریقہ نہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے تھا، انہیں جانا چاہیے تھا جب اللہ کے رسول اتنے سخت حالات اور سخت گرمی میں جا رہے تھے۔ یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کے راہ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ نہ انہیں پہنچے پیاس اور نہ تھکاوٹ اور نہ بھوک کی کمی سے جو تکلیف اللہ کے راہ میں پہنچتی ہے، وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، اور نہ ہی وہ ایسا مقام طے کرتے تھے، طے کرنا جو کہ غصہ دلائے کافروں کو، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا،
اور نہ ہی وہ حاصل کرتے تھے دشمنوں سے کسی قسم کی کامیابی مگر یہ کہ جو ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا، عمل صالح، نیک عمل، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے نہیں تھا کہ یہ پیچھے رہ جائیں جب اللہ کے رسول جا رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو پیاس سے بچایا، انہوں نے تو کہا کہ ہمیں تھکاوٹ نہ پہنچے، انہوں نے تو یہ سوچا کہ ہم بھوک برداشت نہ کریں، جو راستے میں جائیں گے تو کھانے پینے کو تو کچھ ہے ہی، ہوگا ہی نہیں، 1 سال کی مسافت۔ تو جب انسان بہت زیادہ کمفرٹ زون میں رہتا ہے تو پھر انسان نیکیاں نہیں کر سکتا۔ مومن پیاس بھی برداشت کرتا ہے، تکلیف بھی برداشت کرتا ہے، ایک مومن اللہ کے راہ میں مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے، اپنی نیند کی بھی قربانی دیتا ہے۔ اب ہم نے چیک کرنا ہے کیا ہم اللہ کے خاطر بھوک، پیاس، مشقت، تکلیف، تھکاوٹ برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہے نا؟ کمفرٹ زون میں ہمیں تھکاوٹ بھی نہ ہو اور نیکیاں کر لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ اس لیے پیچھے رہے کہ نہ انہیں پیاس، نہ انہیں تھکاوٹ، نہ انہیں بھوک، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تکلیف انہیں جھیلنی پڑے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا مقام طے کریں کہ جس سے کہ کافروں کو پتہ چلے کہ اچھا بھائی وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں، ان کو بھی غصہ نہ آئے، آرام سے سب خوش رہیں، ٹھیک ہے نا، سب خوش رہیں، کسی کو ناراض بھی نہ کریں۔ ہاں جو گئے تھے الا کتب لہم بہ عمل صالح، ان سب کے لیے جو بھی انہیں پیاس اٹھانی پڑی، تکلیف اٹھانی پڑی، بھوک برداشت کرنی پڑی، جو مشقت اٹھانی پڑی، اللہ رب العزت ان کے لیے نیکی لکھتے جا رہے تھے، جو سب جس کے مقدر میں جتنی نیکی تھی۔ بے شک اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ نیکی کے راہ میں جو چلتا ہے اس کے قدموں کے نشانوں کو بھی گنا جاتا ہے، کتنا یہ چل کر آیا ہے، وہ بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ منافق لوگ پیچھے رہ گئے کہ ہمیں یہ کمفرٹ زون سے نکلنا نہ پڑے، تو مومن کو اٹھنا پڑتا ہے، اپنا کمفرٹ زون، اپنا بستر، اپنا آرام، ٹھیک ہے، کبھی گرمی کا بہانہ، کبھی موسم کا بہانہ، کبھی بیماری کا بہانہ، ان سب بیماریوں سے، ان سب بہانوں سے اوپر اٹھنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر مدد کرتے ہیں، ہر تکلیف، جو کام مشکل سے ہوتا ہے اس پر اللہ رب العزت اجر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی کہ جب آسانی ہے، جب سہولت ہے، جب فارغ ہیں اور جب کچھ بھی کوئی پریشانی نہیں پھر ہم نیکی کے کام کریں، نہیں، جب بھی ہم کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی بھوک، کوئی مصیبت جھیلتے ہوئے نیکی کا کام کرتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ، اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے علم میں ہوتا ہے، میں ان کی نیکی ایک ایک لکھ لیتا ہوں۔ اور یہ نہیں، یہ مجاہدین جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں، یا کوئی ولا یقطعون وادیا، یا کوئی وادی سے بھی گزرتے ہیں، مگر لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے ان کا اجر اچھا جو وہ عمل کرتے رہتے تھے۔ اور نہیں ہے مومنوں کے لیے یہ مومنوں کے لیے، سب کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوتے، اور فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ نہ کچھ لوگ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے، وَلِيَنذُرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ پھر ڈراتے جا کر اپنی قوم کو، وہ بھی پھر اپنے انجام سے ڈرتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹ آتے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور پھر وہ بھی برے کاموں سے بچے رہتے۔ تو اب یہ جنگ تبوک کے بعد اب سب صحابہ الرٹ ہو گئے کہ بھئی اب ہم نے پیچھے نہیں رہنا، ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سریہ پر کچھ صحابیوں کو بھیجا تو سارے کے سارے چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے آیات اتاری، ایسا نہیں تھا کہ سب کے سب چلے جاتے، کچھ تو پیچھے رہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تاکہ وہ دین کو سیکھتے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ مقصد نہیں کہ لوگوں کو کچلا جائے، مارا جائے، ختم کیا جائے، شعور دلایا جائے تاکہ لوگ برائیوں کو چھوڑیں، تاکہ لوگ کفر کو چھوڑیں۔ تو کچھ لوگ پیچھے رہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کو سمجھتے، غور و فکر کرتے، ٹھیک ہے، سمجھ کے پھر لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، یہ بھی تو جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا دین سیکھنے کی بھی اور سکھانے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، تمام مسلمانوں پر فرض ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا، اس کو بنیاد بنایا ہے، تو لہذا علم حاصل کرنے والوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ سورت اچھا ابھی نہیں ختم ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو ان کافروں سے جنگ کرو
آس پاس کے علاقے والوں سے بھی جو کفار ہیں، اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا ہے، اور خوب جان لو بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ قاتلوں کے ساتھ تم نے کفار کے ساتھ تم نے جہاد کرنا ہے، اور ان کے ساتھ اب نرمی والا معاملہ نہیں کرنا، اب ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرنا ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس صورت میں سے تم میں کس بات کا تمہارا جو ہے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کے تو ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور وہ اس صورت کے نازل ہونے پر وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ایک تاثیر رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تاثیر کو سننے کے بعد کچھ لوگوں کے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور کچھ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جو توجہ سے سنتے ہیں پھر وہ کلام ان کے دلوں پر اترتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو وہ پھر یاد رہتا ہے۔ تو یہ کچھ منافق ایسے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، دینی محفل میں آتے تھے، اور ان کا مقصد ایسے مذاق، ہنسی، شغل، جب باہر نکلتے تو تنزن سوال کرتے، آج کوئی نئی بات بتائیے، آج کوئی بات سمجھ آئی؟ بس ایسے ہی سرسری سی باتیں تھیں، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اچھا تمہارا کوئی ایمان بڑھا؟ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو لہذا اس سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان قرآن مجید کو پڑھنے سے بڑھتا ہے، اور نہ پڑھنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ توجہ سے نہ سننے سے، توجہ نہ رکھنے سے، اس کو دل میں نہ اتارنے سے ایمان انسان کا کچھ بھی نہیں بڑھتا، انسان کا اللہ سے تعلق کچھ بھی نہیں بڑھتا، انسان کے اللہ تعالیٰ سے محبت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا ایمان پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، جیسے کھانے کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ایسے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، تو ہمارا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے، اور ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، دینی محفلوں میں جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سب پتہ ہے، نہیں، ہر روز جائیں گے تو ہر روز ایمان بڑھے گا، نئی بات ہر روز نئی بات آپ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اب رمضان میں تو ہم 2-2.5 گھنٹے دے رہے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد تراویحوں میں بھی ہم ٹائم دیتے ہیں۔ تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد اپنے شیڈیول میں کچھ نہ کچھ روزانہ، مومن کی چھٹی نہیں ہوتی قرآن مجید سے، اللہ کے کلام سے اس کو چھٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کلاس میں آنے سے چھٹی ہے، باقاعدہ کوئی کلاس میں جائیں یا اتنا ٹائم لگائیں، لیکن فردن کسی کو بھی چھٹی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو ہماری اصلاح والا کلام ہے۔ تو لہذا ایمان بڑھتا ہے جب بھی انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اگر توجہ سے سنے سمجھے۔ اور جو لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، فزادہم رجسا الی رجسہم، تو سورت پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، توجہ سے نہیں، کوئی ایمان کی نیت کے ساتھ، کوئی اخلاص والی نیت کے ساتھ نہیں، کوئی اصلاح والی نیت کے ساتھ نہیں، تو پھر فزادہم رجسا الی رجسہم، ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ ہو گیا۔ پہلے سستے پھر ڈھیلے ڈھالے طریقے سے سنا، پہلے اپنی اصلاح نہیں کر رہے تھے، خاص باتیں سنی، خاص کلام سنا، اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے عمل کے لیے باتیں نکالنی تھی، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ اسی حال میں مر جاتے ہیں، وہ کافر کے کافر ہی رہتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک بار یا ہر بار کوئی نہ کوئی مصیبت جب آ پہنچتی ہے، پھر وہ نہیں توبہ کرتے اور نہیں وہ نصیحت قبول کرتے۔ یعنی ایسے منافقوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی نہ کوئی سازش ہوتی تھی جو پکڑی جاتی تھی، اللہ حکم اتار دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تو ہر سال کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے، اترتی ہے، ان کے رسوائی ہوتی ہے، مجبوراً یہ نمازیں پڑھتے ہیں، مجبوراً یہ جہاد میں شامل ہوتے ہیں، تو مجبوراً یہ حج عمرے کرتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر وہ وہاں سے جب واپس چلے جاتے تو صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ نے پھر ان کو دلوں کو پھیر دیا ہوتا، کیونکہ یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ سمجھنے کی نیت سے آئے ہی نہیں تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں میں اشارہ کرتے، دیکھو اب نئی بات آ گئی، مخلص نہیں تھے، نکتہ چینی کرنے والے تھے، باہر نکل کے بھی باتیں بناتے تھے۔ لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے، عزیز علیہ ما عنتم،
گراں گزرتا ہے اس پر تمہیں تکلیف پہنچنا، اور یہ حریص علیکم، یہ تو تمہاری فلاح کا خیر خواہ ہے مومنوں پر، اور یہ بڑا رعوف الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم نے بھی آپس میں نرم دل، پیار محبت والا بن کر رہنا ہے، اور دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کر لیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسروں کے خیر خواہ تھے، اور آپ کی خیر خواہی اصل میں کیا تھی؟ دوسروں کو دین کی بات سمجھانا، تاکہ یہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو ہم نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ خیر خواہی کرنی ہے، دیکھو میں نے یہ سنت سیکھی، دیکھو میں نے یہ نئی بات سیکھی، اور میں نے اب یہ نئے کام کرنا شروع کر دیا، دیکھو میں نے یہ ایک گناہ اس رمضان میں چھوڑ دیا ہے نا، یہ ایک نیکی کا کام میں نے کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کو بتائیں، موٹیویٹ کریں، اچھے مشورے دیں۔ اگر لوگوں کو پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ کیا کریں؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ مجھے اللہ کافی ہے، ٹھیک ہے، میں نے تو نیکی کا کام خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتاتے رہنا ہے۔ تو یہ والا جو الفاظ ہیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، یہ صبح شام کے اذکار میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو پڑھے گا، اس کے سارے دن کے لیے اللہ رب العزت کافی ہو جائیں گے، اس کے سارے فکروں کے لیے۔ لہذا اس کو ہم نے صبح اور شام کو پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ پر بھروسہ صرف زبانی نہیں، عملاً بھی کرنا ہے، کہ اب اپنے سارے معاملات اب اللہ کے سپرد کر دیے نا، اب رونا دھونا، پریشانی، گھبراہٹ، دکھ، گلے شکوے سب ختم، اب کچھ بھی نہیں کہنا۔ تو سورۃ توبہ ہماری الحمدللہ ختم ہو گئی۔ اگلی سورت شروع ہو رہی ہے سورہ یونس۔ یہ پیغمبر کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ درمیان میں اب ہم نے سورت انفال اور سورت توبہ دونوں مدنی صورتیں پڑھی تھی، کہ آخری دور میں یہ نازل ہونے والی صورتیں تھیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں ہمارا مضمون وہی ہوگا، توحید، رسالت اور آخرت۔ تمام انبیاء آ کر قوموں کو توحید کی دعوت دیں گے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک آدمی نے جس پر ہم نے وحی کی وہ آئے اور لوگوں کو ڈرائے، اور مومنوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری دے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے، سچا مقام ہے ان کے رب کے ہاں۔ تو کافروں نے کہہ دیا ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ ہم نے یہ دیکھنے، کیا ہم نے بھی قرآن مجید کو صرف برکت والی کتاب یا قصے کہانی والی کتاب یا تاریخی کتاب لے لیا ہے، یا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ یہ حکمت والی کتاب کے آیات ہیں؟ تو انہوں نے بھی ایسے ہی لائٹ لیا اس بات کو، کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ نجات کی کتاب ہے، یہ اصلاح کی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بس جادو کی باتیں ہیں، جو سنتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے اس نبی کا، تو کہنے لگے اس میں جادو والی ساری باتیں ہیں۔ بے شک ایسی بات نہیں ہے کہ جادو والی بات نہیں ہے، یہ تو اس رب نے اتارا جو تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، پوری کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ یعنی ہم جتنے بھی ورلڈ ٹور کریں ہم دنیا کو پورا دیکھ ہی نہیں سکتے، اتنی بڑی وسیع دنیا ہے، اور یہ تو زمین پر ہے، اوپر کتنے زیادہ کہکشاں، اوپر کتنی کائنات اللہ نے سجائی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے ہم ڈھل رہے ہیں نا، بوڑھے ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، کائنات میں ہر چیز کمزور ہو رہی ہے، ہر چیز، کل من علیہا فان، ہر چیز، چاہے جتنے مرضی بڑی سے بڑی چیز ہے، سب ڈھل رہی ہے، سب ختم ہو رہی ہیں چیزیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گئے، اور وہی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارشی نہیں مگر یہ کہ جس کو وہ اجازت دے گا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے رب تمہارا، اتنی بڑی کائنات اس نے بنائی، وہ خود کتنا بڑے شان والا ہوگا، ٹھیک ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، اور اس کا وعدہ سچا ہے؟ بے شک وہی تو ہے جس نے کائنات کو پہلی مرتبہ بنایا اور پھر وہ دوبارہ بھی بنا لے گا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے انصاف کے ساتھ۔ یہ دن ضرور آئے گا جس دن انصاف کے ساتھ سب کو ان کی فرما برداری کا صلہ ملے گا۔ ہاں، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تو اس کے پاس کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا،
ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، کہ اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کو یہ صلہ ملے گا۔ پھر رب اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہے ہیں، وہی ہے جس نے سورج کو بنایا چمکنے والا اور چاند کو نور بنایا، اور اس نے منزلیں طے کی تاکہ تم جان سکو تاریخوں کا حساب۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے ہاں قمری مہینے کے ہوتے ہیں نا، قمری چاند کے حساب سے تاریخ، تو سورج کے حساب سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب سورج ڈھل گیا، اب سورج نکل آیا، اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ چاند کے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ نے تاریخیں مقرر کی، اس سے ہم اپنے رمضان کے اور ہم حج کے تاریخ معلوم کرتے ہیں۔ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بیکار مگر حق کے ساتھ۔ وہی ہے جو ہمارے سامنے ہر بات علم رکھنے والے لوگوں کے لیے ہر بات کھول کر بیان کر رہا ہے۔ بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ آسمان و زمین میں اللہ نے پیدا کیا، متقی لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو رب نہیں امید رکھتے ہمارے رب اپنے رب سے ملاقات، ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی رہے، وطمئنوا بہا، اور وہ اسی پر مطمئن رہے، اور یہ وہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہماری آیات سے غافل رہنے والے ہیں۔ مطمئن اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ انہوں نے جانے کی تیاری نہیں کی، تو وہ دنیا میں مطمئن ہے۔ جو جانے کی تیاری کرتا ہے اس کو تو فکر ہے کہ یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی نہ رہ جائے، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ بلا لے۔ تو جو لوگ مطمئن رہے، انہوں نے تیاری نہیں کی، وہ دنیا کی زندگی میں خوش رہے، یہ ہیں جو آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، یہی ہیں پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے پھر ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ نیکی پر عمل کرنا مشکل ہے، اگر آپ نے نیت کر لی، آپ کے جذبے سچے ہو گئے، اللہ اسباب بنائے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ آپ کو بہترین ساتھی دے دے گا، اور پھر اس کے بعد انعام بھی دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں بھیجے گا جہاں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ رب العزت ان کو یہ لالچ دلا رہے ہیں جہاں پر پانی ہے ہی تھا ہی نہیں، اور ابھی بھی پانی کی قلت ہے سعودیہ میں، عرب لوگوں کے ہاں پانی کی قلت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو میں تمہیں جنت میں بھیجوں گا جہاں پانی کی، دودھ کی، شہد کی نہریں ہوں گی، اور پھر تم وہاں پر ہمیشہ رہو گے، اور وہاں ان کی پکار یہ ہوگی سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، یا اللہ تو پاک ہے، اور ان کی دعا یہ ہوگی سلام، سلامتی ہی سلامتی ہو، یعنی ایک دوسرے کو السلام علیکم دعائیں دیں گے۔ تو وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی اپنا دل صاف رکھتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوں گے، تو وہاں پر بھی جب جائیں گے تو ان کو عادت ہوگی اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف۔ یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جب خوشیاں ملی، جب پیسہ آیا تو پھر اللہ کو بھول گئے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی نعمتیں، خوشیاں، خوشحالی ملنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے، تو جنت میں بھی جانے کے بعد، نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کی وہاں پر تعریف کریں گے، اور پھر ان کی دعا کیا ہوگی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اور اگر اللہ بھی ان لوگوں کی برائی، اللہ رب العزت ان لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسا کہ وہ خیر کے معاملے میں جلدی کرتے ہیں، تو کب سے یہ ان کے معاملے میں فیصلہ طے ہو چکا ہوتا۔ ہم تو فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے رہنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نا خیر کے معاملے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، کوئی جلدی مل جائے، جو قسمت کا پیسہ ہے وہ جلدی مل جائے، ہے نا، جو بھی نعمتیں ملنی ہیں وہ جلدی مل جائیں، کچھ بھی ملنا ہے تو جلدی کیوں نہیں مل رہا، دیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو جس طرح تم خیر کے معاملے میں جلدی کرتے ہو اور شر کے معاملے میں بھی تمہیں اندازہ نہیں ہوتا، تم جلدی کر دیتے ہو، اگر شر کے معاملے میں اللہ رب العزت جلدی کرتے تو کب سے تمہارے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، یا تو تمہیں موت آ چکی ہوتی یا پھر اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا۔ اللہ رب العزت جلدی نہیں کرتے نقصان پہنچانے میں، ٹھیک ہے نا، شر پہنچانے میں، بدلہ لینے میں، نقصان پہنچانے میں اللہ رب العزت بالکل جلدی نہیں کرتی۔ ہاں، اللہ رب العزت ڈیل دے دیتے ہیں، جو گناہ کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ، جھوٹ بول رہے ہو، ٹھیک ہے، نافرمانی کے کام کر رہے ہو، سرکشی کر رہے ہو، غفلت والی زندگی گزار رہے ہو، لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہو، پھر اللہ رب العزت
پھر ڈھیل دے دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت انسان کی ایک نفسیات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اسے پکارتا ہے لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، بیٹھے کھڑے پہلو پر، ہر حالت میں، یعنی کروٹ لیتے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی۔ اور پھر جب ہم اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو رہتا ہے جیسے کہ اس نے تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسے حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لوگوں کو شیطان جو ہے ان ایسے حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ انسان جب مجبور ہوتا ہے، جب انسان کو اللہ سے کوئی مطلب ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ اب یہ کام کر دے۔ اور جب اللہ رب العزت وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں اس وقت انسان کے دل کو لگی ہوتی ہے، انسان ہر وقت نمازیں پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سر پر دوپٹہ رکھا ہوا ہے، قرآن مجید کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کے روٹین ہی بدل جاتی ہے۔ اور جیسے تکلیف دور ہو تو بس پھر اس کے بعد انسان کا چلنا پھرنا، گفتگو، دلچسپیاں، شغل، سب کچھ فرق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ایسے تم کیوں کرتے ہو؟ ایسا لگتا ہے جیسے تم نے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ تم پہ دوبارہ وہ تکلیف، وہ مشکل، وہ بیماری تمہیں بھیج دے؟ لیکن تم حد سے بڑھ جاتے ہو، اور حد سے بڑے ہوئے تمہیں کام، وہ برے کام، وہ نافرمانی والے کام وہ تمہیں اچھے لگنے لگتے ہیں، اور نیکی والے کام تمہیں مشکل لگنے لگتے ہیں، لہذا تم ان نیکی والے کاموں کو چھوڑ دیتے ہو۔ ہم نے تم سے پہلے بہت سے قوموں کو ہلاک کیا اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، اور جب ان کے پاس رسول آئے واضح دلائل لے کر مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں اب زمین میں جانشین بنا دیا۔ سوچو، اب ہم نے تمہیں جانشین بنایا، اب تم دیکھتے رہو تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وہ تو تباہ ہو گئی نا، قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، انبیاء آئے، دعوت دی، لیکن وہ نافرمانی کرتے رہے، انبیاءوں کی سزاؤں کو انہوں نے سیریس نہیں لیا، نافرمانی، سرکشی، ہٹ درمی، اور دنیا میں انہوں نے دل لگائے رکھا۔ دیکھو ہم نے ان کو تو پکڑ لیا، اب تم اس کے بعد آئے ہو، اب تم غور و فکر کرتے رہو، دیکھتے رہو تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات تو وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی تو کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں تبدیلی کر لو۔ آپ ان سے کہیے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف اس میں تبدیلی کروں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی من تلقاء نفسی، میں اپنے نفس سے کچھ بھی نہیں بنا کر کہتا، میں تو وہی پیروی کرتا ہوں، میں خود بھی وہی عمل کرتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے، اور میں تو ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، اور بڑے دن سے بھی میں ڈرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کی نفسیات ہے کہ مشکل دین بہت ہے، وہ دین کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، وہ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنی مشکل باتیں نہ آپ بتایا کریں، ہے نا، اتنے سخت احکام نہ بتایا کریں، اتنے دین میں سختی نہیں ہے۔ تو لہذا ہم نے اپنے خواہشات کو بدلنا ہے اور دین کو نہیں بدلنا ہے نا۔ کسی کو کہنا کہ آدھے بازو والے کپڑے آپ نہیں پہن سکتے، ہاف سلیو، وہ کہتے ہیں گرمی بہت لگتی ہے، اتنی گرمی ہم کیوں نہیں پہن سکتے، دین بدل جائے۔ بتانا کہ نیل پالش لگانے سے نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ پرانی باتیں تھی، اب ریسرچ کر دی، اس ڈاکٹر نے کہہ دیا، اس عالم نے بتا دیا، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وضو کر کے آپ لگا لو، بس پھر جو ہے اس کے بعد نماز ہو جاتی ہے، پڑھتے رہو آپ نمازیں۔ دین کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں دین بدل دو، اس قرآن کو بدل دو، ان احکام کو بدل دو، اور کوئی لے آؤ، ہم بتانے کو تیار ہیں اور اس کو ہم دین کہنے کو تیار ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے بھی تو اسی دین کی پیروی کی ہے جو اللہ نے مجھے کہا، تو تم بھی اسی کی پیروی کرو۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں کہ میں رب کی نافرمانی کروں، لہذا اپنے آپ کو بدلا کرو، دین کو مت بدلا کرو۔ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی میں تمہیں اس کے بارے میں کوئی آگاہی دیتا، فقط لبثت، تمہیں پتہ ہے کہ میں تو تم میں 40 سال رہا ہوں، تم میں نے اپنے 40 سال گزار رہے ہیں، تم سوچتے نہیں کہ میں خود سے یہ باتیں گڑھ نہیں رہا، خود سے باتیں نہیں بنا رہا، یہ اللہ مجھ پر قرآن مجید وحی کی صورت میں اتار رہے ہیں تو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس شخص سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، بے شک ایسے مجرم فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی دین کی بات بتائی جائے اور انسان کے میرے دل ابھی مان نہیں رہا،
ابھی مجھے یہ بات سمجھ آ نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا پھر انسان یہ کہ ایسا دین میں نہیں ہے, ایسی سختی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بھی جھوٹ گڑ دے اور اللہ کی آیات کا انکار کر دے. ایسے مجرم دنیا میں کامیابی پائیں گے لیکن میرے ہاں ایسے مجرم کامیاب نہیں ہوں گے. اور یہ تو ایسے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ان ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی, نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارشی ہوں گے. آپ ان سے کہیے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ, کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا کوئی وجود ہی نہیں, جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں, کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت, یہ پیر, یہ فقیر, یہ بزرگ, یہ اولیاء تمہارے کیسے کام آ سکتے ہیں؟ ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں کہ یہ تو خود محتاج ہیں. نہ زمین میں نہ آسمان میں ان کا کوئی وجود ہے. پاک ہے اللہ رب العزت کی ذات ان تمام شرکوں سے جو لوگ شرک کر رہے ہیں. وما کان الناس, شروع میں تو تمام لوگ ایک ہی طریقے پر تھے, توحید پر قائم تھے, بعد میں انہوں نے اختلاف کر دیا. اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی تو کب کا اللہ رب العزت جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں فیصلہ کر دیتے. یعنی یہ جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر درباریں, یہ پیر فقیر, یہ جو ملنگ, ٹھیک ہے نا, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں, اور زیادہ تر عورتیں جاتی ہیں, آپ ہمارے حالات بدل دیں, آپ ہمیں بیٹا دے دیں, ہے نا, ہمارے خاوند کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کر دیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے تو سب لوگ توحید پر قائم تھے, پھر ان کے ایمان کمزور ہوتے گئے, پھر یہ اللہ سے دور ہوتے گئے, پھر یہ ایسے کاموں میں لگ گئے. اگر اللہ کا فیصلہ ایک دن کا نہ ہوتا قیامت کا, تو جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں انہوں نے توحید کو چھوڑا, ہم کب کا ان کے درمیان فیصلہ کر چکے ہوتے. اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری جاتی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. کہہ دیجئے بے شک غیب کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے, لہذا تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کہتے تھے آ تو نہیں رہی قیامت, ایسے کہتے رہتے ہو, ایسے ڈراتے رہتے ہو. تو اللہ کی باتیں سچی ہیں. ہمیں لگتا ہے بہت لمبا ٹائم ہے, اللہ کے پاس, اللہ کے حضور تو یہ ٹائم اتنا لمبا نہیں ہے. قیامت آنی ہے, سچی ہے, اور قیامت کا ایک وقت مقرر ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انتظار کیجئے, اور ان سے کہیں یہ بھی انتظار کریں, قیامت اللہ کے حکم سے آئے گی. اور جب ہم کوئی تکلیف پہنچانے کے بعد اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر یہ مستہم اذا لہم مکر فی آیاتنا, پھر یہ ہماری نشانیوں میں کوئی نہ کوئی چال بازی کرنے لگتے ہیں. کہہ دیجئے قل اللہ اسرع مکرا, اللہ بہت جلد تمہاری چالوں کا جواب دے گا. بے شک ہمارے رسول, ہمارے بھیجے ہوئے رسول وہ لکھ رہے ہیں جو تم مکر یہ چال بازیاں کر رہے ہو. یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح تمہاری کیسی نفسیات ہے. جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم وہ تکلیف جب دور کر دیتے ہیں تو پھر تم کیا کرتے ہو, ہماری نشانیوں میں چال بازیاں کرنے لگتے ہو, یعنی پھر اللہ کو بھول جاتے ہو. یہ اشارہ ہے مکہ میں جب قحط پڑا تو 7 سال تک قحط پڑا رہا. ٹھیک ہے, ابو سفیان جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری تھی, آیا کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے یہ قحط دور ہو جائے. قل اللہ اسرع مکرا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ان چالوں کا جلد جواب دیں گے. جو تم جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو پھر اللہ اکیلے کو پکارتے ہو, جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر تم بتوں کو بھی پکارتے ہو, اپنی منمانی کرتے ہو. بے شک ہمارے فرشتے سب باتوں کو لکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو. وہی تو ہے جو خشکی میں اور سمندر میں تمہیں سیر کراتا ہے, یہاں تک کہ جب کشتی میں تم سوار ہوتے ہو اور کشتیاں وجرین بہم بریح طیبۃ, جب چلتی ہیں عمدہ ہوا کے ساتھ تو تم خوش ہوتے ہو, اور جب آتی ہے ریح عاصف تیز ہوا اور آتی ہے موج تو پھر من کل مکان, ہر طرف سے موجوں کے جب تمہیں موجیں گھیر لیتی ہیں اور تم گمان کرنے لگتے ہو کہ بے شک اب تم گر گئے, اب کہیں تم ڈوب سکتے ہو, تو پھر تم اللہ اکیلے کو خالص کرتے ہوئے پکارنے لگتے ہو. اگر ہم تمہیں نجات دے دیں اس سے تو پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں بچا دیا, پھر تم شکر گزار بن کر رہنا. لیکن ہوتا ہے کہ پھر جب ہم تمہیں بچا لیتے ہیں تو پھر تم سرکشیاں کرنے لگتے ہو زمین میں ناحق. اے لوگو یا ایھا الناس انما بغیکم, تمہاری ان سرکشیوں کا وبال تم پر پڑے گا, کیونکہ دنیا کے مزے تو تھوڑی دیر کے لیے ہیں, پھر تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. پھر اللہ رب العزت تمہیں خبر دیں گے جو تم اعمال کرتے تھے. انما مثل الحیات الدنیا, بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا, فاختلط به نبات الارض,
جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، جس سے انسان بھی کھاتے پیتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین کے اوپر خوب بہار آ گئی، زخرفہا وزینت، خوب خوشنما لگنے لگی اور خوب وزینت پیاری لگنے لگی، جو بھی بہار آئی زمین کے اوپر، تو گمان کرنے لگا اس کا اہل، اس کا مالک، کہ انہم قادرون علیہا، کہ وہ بے شک اب اس کے اوپر، اس پیداوار کے اوپر پورا کا پورا قدرت رکھتا ہے، آتا ہے ہمارے حکم سے رات کو یا دن کو عذاب، فجعلناہا حسیدن، تو پھر ہم اسے کر دیتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، کأن لم تغن بالامس، جیسا کہ وہ وہاں پر کل کو تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم آپ کے سامنے کھول کھول کر یہ سب باتیں بیان کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے مثال دی کہ جیسے کہ بارش ہوتی ہے اور زمین سے نکل آتا ہے پھل پھول سبزیاں نباتات، بڑی لہلہانے لگتی ہے پیداوار، اور مالک سمجھتا ہے کہ میں اب اس پر قادر ہو گیا ہوں، دیکھا اب میں اس کو کاٹ کر اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، تو رات کو اللہ کا عذاب آتا ہے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا، اس کے اوپر جوانی، اس پر بڑھاپا، ٹھیک ہے، بچپن آتا، خوب جوان ہو جاتا ہے، پھل پھول جاتا ہے، پوری دنیا پر قدرت رکھتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں دیکھیں انسان بڑا سمجھدار بننے لگتا ہے دنیا کے معاملے میں، تو پورا اس کو شعور آ جاتا ہے، پورا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا تو کہ اب تو میں اس دنیا میں بڑا اس جوانی سے بڑا فائدہ اٹھاؤں گا، اور بڑا دنیا سمیٹوں گا، اور بڑے دنیا سے مزے اٹھاؤں گا، اور اس سے خوب میں نے فائدے اٹھانے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں اچانک موت کا فرشتہ بھیجتا ہوں اور اپنے پاس بلا لیتا ہوں، ختم دنیا سے سسٹم۔ تو جس طرح عذاب بھیج کر سب تباہ و برباد کر سکتا ہے اللہ رب العزت، اسی طرح ہمارے پاس پوری صلاحیتیں ہوں، پیسہ بھی ہو، شہرت بھی ہو، صحت بھی ہو، ان سب چیزوں کے باوجود بھی اللہ اچانک بلا سکتا ہے، کچھ بھی حادثہ ہو جائے، اٹھیں اور گر جائیں وہی سبب بن جائے، کچھ بھی بہانہ بنے، اللہ رب العزت اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ تو لہذا تیاری کر کے رہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو جنت کے گھر کو سلامتی کے گھر کہا، اس لیے کہا کہ وہاں پر سب کچھ یعنی اچھا ہوگا، سلامتی والا ہوگا، اور یہاں پر یہاں کے جو گھر ہیں یہ سلامتی والے گھر نہیں ہیں، یہاں پر تو ٹوٹ پھوٹ، خراب، بے چینی، مشقت، محنت، کام کاج، خدمت، یہ سب کرنی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، جنت میں ہوگا دار السلام، اور وہاں کی طرف اللہ رہنمائی کرنا چاہتا ہے، ہم سب نے اس رہنمائی سے فائدہ اٹھانا ہے، اور دار السلام جنت کے گھر کی طرف جانے کی تیاری کرنی ہے۔ وہ لوگ احسنوا للحسنی، جنہوں نے اچھے کام کیے، اور نہ اللہ انہیں اچھے کاموں کا بدلہ دے گا، اور خود سے بھی کچھ زیادہ دے گا انعام کے طور پر، یہ نہیں کہ جو اعمال کر آئے ہو تو انہیں اعمال کا صلہ ملے گا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں نیکیاں کر آئے ہوں گے، تیاری کر کے پوری تو پھر خود سے بھی میں ان کو کچھ نہ کچھ نمبر دوں گا، انعام دوں گا۔ ان کے چہروں پر سیاہی چھائے گی، اور نہ ہی ان کے چہرے پر سیاہی چھائے گی، اور نہ ہی ذلت، یہ لوگ جنتی ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ویسا ہی برا بدلہ ملے گا، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما غشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں گے۔ جب کوئی غم پہنچے تو انسان کہتا ہے نا اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، اس کا رنگ کالا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور خوشی ملے تو چہرے سے پھوٹ رہا ہوتا ہے، کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا آج اس کے بچے کا رزلٹ نکلا ہے اور واقعی بہت اچھے نمبر آئے، اور جب نمبر کم آ جائیں تو چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، منہ لٹکا ہوا، رنگ اڑے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ پھر اس دن جب رزلٹ نکلے گا تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے سیاہ، اور یہ جہنمی ہیں، اور پتہ چل جائے گا چہروں سے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک شرکاء اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہو تمہارے شریک اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم انہیں علیحدہ کر دیں گے تو ان کے شریک انہیں کہیں گے تم ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے، یعنی وہ اس دن انکار کر دیں گے، یہاں وہ بچ کے بچتے جائیں گے ان کے لیے، اور وہ ان سے کہیں گے تم ہم نے تھوڑی کہا تھا، اور تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فکفا باللہ شہیدا بیننا، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے فکر تھے۔ اچھا، یہ پورا تقریباً پارہ جو ختم ہوگا اس میں ساری توحید کی دلائل ہیں،
کیونکہ اس مکی صورت ہے، اس کے اندر توحید، رسالت اور آخرت موضوع ہے۔ تو یہاں پر توحید اللہ رب العزت مختلف انداز سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح یہ کچھ نہیں کر رہے، دیکھو تو صحیح یہ قیامت والے دن تمہارا انکار کر دیں گے، تو لہذا شرک سے بچ جاؤ۔ کافی ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ گواہ، ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت ہر شخص اپنے اعمال جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے وہ دیکھ لے گا، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اس کے تمام اعمال جو کہ ان کا حقیقی مالک ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا یا وہ بھول جائیں گے جو وہ دنیا میں جھوٹ گھڑتے تھے۔ کہہ دیجئے قل من یرزقکم من السماء، اب شرک سمجھانے کے لیے یہاں سے اللہ رب العزت عقلی دلائل دے رہے ہیں۔ کہہ دیجئے ان سے پوچھے کون تمہیں آسمان و زمین میں ہے جو رزق دیتا ہے؟ کیا کون ہے جو تمہاری سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ ضرور یہ کہیں گے اللہ رب العزت کی ذات۔ تو کہہ دیجئے کیا تم اللہ سے پھر ڈرتے نہیں؟ ٹھیک ہے، تو مشرکین یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے جو خالق، مالک، رازق ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، لیکن جو انہوں نے ایکسٹرا بنائے ہوئے تھے نا، وہ کہتے تھے یہ بھی اللہ کا حصہ ہیں، یہ اللہ تک ہماری پہنچاتے ہیں، یا یہ کہ اللہ کی یہ مدد کرتے ہیں تو ہمارے معاملات بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ اب ہمارے یہ اللہ تک ہماری مرادیں اور فریادیں یہ پیر، فقیر، بزرگ پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو مانیں گے کائنات کا خالق ایک ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جب کائنات کا خالق ایک ہے تو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہی تو ہے اللہ تمہارا سچا خالق۔ پھر اس کے بعد، اس سچ کے آنے کے بعد اب گمراہی کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ پھر تم اب کہاں گھومتے پھر رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح آپ کے رب کی بات ان پر ثابت ہو گئی، یہ جو نافرمان لوگ ہیں بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہہ دیجئے ان سے پوچھئے کیا تمہارے شرکاء ہیں جنہوں نے پہلی بار پیدا کیا، کیا وہی پھر دوبارہ پیدا کریں گے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا، اب تم کہاں بہکتے پھر رہے ہو؟ کہہ دیجئے واقعی بہک رہے ہوتے کہ نہیں بہک رہے ہوتے، یعنی جوتیوں کی پرواہ نہیں ہوتی، جوتیاں اتاری، کپڑوں کی پرواہ نہیں، جو نظر مانی ہے وہ دربار پر منتیں ضرور پوری کرنی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اگر انہیں ادھار بھی لینا پڑے تو ادھار بھی لیتے ہیں، اور جو منتیں مانی ہوتی ہیں، جو اپنے انہوں کو خوش کرنا ہوتا ہے وہ خوش کرتے ہیں۔ اتنا خوش تو اللہ رب العزت کو کر دیں، اللہ رب العزت نے کوئی ایسے تقاضے نہیں کیے۔ تو کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے آپ ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریک حق کی طرف تمہیں رہنمائی کر رہے ہیں؟ کہہ دیجئے اللہ ہی تو ہے جو رہنمائی کر رہے ہیں حق کی طرف۔ تو بھلا جو شخص حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا؟ الا ان یہدا، مگر اس کی تو خود رہنمائی کی جاتی ہے، وہاں تو خود جا کر لائٹیں جلائی جاتی ہیں، وہاں تو ان کی صفائی کی جاتی ہے۔ بلکہ عقل کے اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آج کل کی درباروں پر تو بلکہ کیمرے لگ رہے ہیں، کیمرے لگا رہے ہیں، اور یہ جاتے ہیں چڑھاوے چڑھا کر آتے ہیں چادروں کے، پھولوں کے، اپنی دعاؤں کے، سجدے ٹیک رہے ہیں، اور پھر کیمرے لگ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی آ کر چوری نہ کر سکے۔ تو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی رہنمائی نہیں کر سکتے، تو ان کے نفع نقصان کے کیسے مالک ہوں گے؟ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہاں تک توحید کی باتیں کرنے کے بعد، عقلی دلائل دینے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کریں حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے بتا دیا، وہ کہہ رہا ہے، وہ اس سے یہ بات سنی تھی، گمان۔ اللہ کہہ رہے یہ گمانوں کی پیروی کرتے ہیں، نہیں ہے یہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام آنے والے۔ دین تو دلیل پر بنا ہے، دین تو سچی بات کرتا ہے، دین تو ثبوت پیش کرتا ہے کہ اللہ کیسے تمہارے یہ سب کام کروا رہا ہے۔ تو جھوٹ پر جو بھی یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں طور طریقے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ صرف گمان، خود سے بنائے ہوئے خواہشات۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ کے علم میں خوب ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن، یہ قرآن ایسی چیز تو نہیں کہ جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا لائے، بلکہ یہ تو ولکن تصدیق الذی بین یدی، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس میں تو تفصیل بھی ہے، اور اس میں نہیں ہے شک، اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے خود سے اس قرآن کو بنا دیا؟
آپ ان سے کہیے لاؤ کوئی ایک صورت بنا کر بلا لو جتنی بھی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. یہ تیسری مرتبہ اللہ رب العزت چیلنج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, صورت بنا لو, کوئی ایک آیت بنا لو, کوئی 10 آیات بنا لو, بس ایسے ہی ہوا میں بات کر دیتے ہو کہ یہ جادو ہے. جب انسان نے دین پر عمل نہیں کرنا ہوتا تو کوئی بھی جھوٹے سے جھوٹا بڑے سے بڑا بہانہ بنا کر انسان کو بری ذمہ کر لیتا ہے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کوئی ایک آیت تو بنا لو, یہ تو عمل کی کتاب ہے, یہ تو ہدایت والی کتاب ہے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے وہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ کیا جانے کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کتنا پیارا کلام ہے, اور ابھی تک ان کے پاس تو اس کی حقیقت بھی نہیں آئی. اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا. لہذا اس تم قرآن کا انکار نہ کرو, اس کو پڑھ رہے اس کی ہر بات پر عمل کرو. انہوں نے جھٹلایا, انہوں نے انکار کر دیا, تم نے اس کلام کے کسی بھی حکم کا انکار نہیں کرنا. اور انہی میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. آپ کا رب ایمان لانے والوں اور نہ لانے والوں کو, ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے. اور اگر آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل, تمہارے لیے تمہارا عمل. انتم بریئون مما اعمل, تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو. تو وہ ہوتا ہے نا کہ تم روٹھے اور ہم چھوٹے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدایت لینا نہیں چاہتے تو آپ ان کو کیسے ہدایت دے سکتے ہو, ہے نا. جو لینا چاہتا ہے وہی لے سکتا ہے. اگر یہ آپ پر بہت زیادہ باتیں کریں, اعتراض کریں, آپ ان سے کہیں میری تو آنکھیں کھل گئیں, مجھے تو اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ نے ہدایت دے دی اور میں تو ہدایت پر ضرور چلوں گی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں, میرے لیے میرا عمل اور آپ کے لیے آپ کا عمل. آپ کے عمل کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جانا اور میرے عمل کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جانا. لہذا جو بھی ہدایت پر عمل کرتا ہے, اللہ کی بات مانتا ہے, قرآن کی بات مانتا ہے, وہ کوئی اپنا گھاٹے کا سودا نہیں کرتا, وہ صحیح معنوں میں اپنے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے. ہم کتنے ہی کانشیس ہوتے ہیں, میں اچھی چیز کھا لوں, بہترین ٹونک لوں, میں خوبصورت لگوں, میں یہ پہن لوں, میں یوں کروں, اپنے ساتھ ہم خیر خواہی کرتے ہیں نا. اصل خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے کلام پر عمل کیا جائے, اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہونا. باقی جو کام ہم گھر کے کام کاج, بچوں کے لیے, خاوند کے لیے, گھر کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے کرتے ہیں وہ ان کو فائدہ ہے. جو ٹائم ہم دین کے لیے لگاتے ہیں, جو کام ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے لگاتے ہیں, اس کا فائدہ ذاتی طور پر ہمیں خود ہی ہوتا ہے, کسی کو نہیں ہوتا. لہذا اس میں تو ہم نے ڈنڈی مارنی ہی نہیں ہے. اس کا فائدہ صرف اور صرف اپنی ذات کو ہے, کسی کو بھی نہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں, مگر کیا بہروں کو سنا سکتے ہیں اگر وہ خواہ کچھ بھی نہ سن سکیں. ولو کانوا لا یعقلون, وہ تو عقل بھی نہیں رکھتے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. افانت تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون, کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ ہدایت کسی کو زبردستی نہیں دی جا سکتی. یہ ہر ایک کا خوشی کا سودا ہے, یہ ہر ایک کا اپنا نفع کا سودا ہر ایک نے خود کرنا ہے. بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی, لیکن خود لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ رب العزت انہیں جمع کرے گا اور پھر انہیں ایسا لگے گا جیسے دنیا میں صرف ایک گھڑی رہ کر آئے ہوں, اور ایک دوسرے کو وہاں پر پہچانیں گے. جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا اور یہ لوگ اب ہدایت نہیں پائیں گے. اور جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ ہم آپ کو جیتے جی دکھلا بھی دیں, آپ کے سامنے لے آئیں, یا ہم آپ کو او نتوفینک, ہم آپ کو پہلے اٹھا لیں. بہرحال انہوں نے ہماری طرف آنا تو ضرور ہے, پھر اللہ گواہ ہوگا ان کے ان تمام اعمال پر جو یہ کر رہے ہیں. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, پھر جب ان کے پاس وہ رسول آیا اور پھر اس نے قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون, تو پورے انصاف کے ساتھ اس نے ان کے درمیان فیصلہ کیا اور ان پر ظلم نہیں کیا. پھر بھی اور یہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے تو اپنے نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں دیا گیا. کتنے واضح بات کہی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ بھر دے جھوڑی میری یا محمد, کیسے جھوڑیاں بھریں بھائی. اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. ہر امت کے لیے ایک مدت ہے, جب آتا ہے ان کے پاس وہ وقت
تو اس میں نہ ایک گھڑی پیچھے کی جاتی ہے اس کو نہ ہی، اور ایک گھڑی آگے کی جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے، ذرا سوچو تو صحیح، اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ کس چیز میں جلدی کر رہے ہیں؟ آ تو سکتے نا عذاب، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جلدی کیوں کر رہے ہو؟ کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تم اس وقت ایمان لاؤ گے؟ آن وقد کنتم بہ تستعجلون، اب تمہیں یقین نہیں آ رہا تو اس لیے پھر تم جلدی اب مچا رہے ہو۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو اب ہمیشہ کا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم اعمال کرتے رہے۔ اور یہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے، یعنی قیامت کا آنا؟ اتنا ان کو شک تھا، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم وہ سچ ہے، تم اس کو نہیں روک سکتے۔ جس نے ظلم کیا اگر وہ زمین کے اوپر ظلمت ما فی الارض لافتدت بھی، زمین کے برابر فدیہ بھی لے کر آئے تو وہ پھر دے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور اس وقت پھر بھی عذاب دیکھنے کے بعد اپنے ندامت کو چھپائے گا۔ تو ان کے ساتھ قیامت والے دن انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور یہ ظلم ان پر نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں قیامت کے دن کی حسرت کا تذکرہ کیا گیا کہ بے شک جب وہ آئیں گے قیامت والے دن، وہ کہیں گے زمین کے برابر بھی فدیہ دے دیں اور آج ہماری جان چھوٹ جائے۔ آج تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آدھی کھجور بھی صدقہ دو اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرو۔ کتنا تھوڑا سا، یعنی تھوڑی اماؤنٹ بھی اللہ کے رضا کی خاطر دینی ہے تو دو، اپنے آپ کو آزاد کرو۔ اور قیامت والے دن یہ انسان کہے گا یا اللہ زمین کے برابر سارے زیور سب قیمتی چیزیں آپ لے لیں اور مجھے بچا لیں، اور پھر اس کے علاوہ ندامت کو بھی چھپائیں گے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس دن انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ سنو بے شک اللہ ہی تو مالک ہے آسمان اور زمین کا، سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اب نصیحت، یعنی یہ کتاب قرآن مجید آ چکا ہے۔ تو ان آیات کے اندر، ان دونوں آیات کے اندر قرآن مجید کی صفات کا تذکرہ ہے، قرآن مجید کی فضیلت کا تذکرہ ہے کہ تمہارے پاس یہ کتاب قرآن مجید نصیحت والی کتاب آئی ہے۔ پہلی صفت اس کی یہ، اس میں شفا ہے تمام دلوں کی بیماریوں کا، اور اس میں ہدایت بھی ہے، اور اس میں رحمت بھی ہے، اور یہ مومنین کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ جو مومن نہیں ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ جو آیت میں آپ کو سناتی ہوتی ہوں نا، کہہ دیجئے ان سے کہیں کہ اللہ کے فضل اور اس رحمت پر جو قرآن مجید تمہیں ملا، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے پر ان کو چاہیے کہ خوش ہو جائیں، کیونکہ یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ جتنے بھی چیزیں، جتنے کاموں میں بھی لوگ مصروف ہیں، سب سے بہتر کام اللہ رب العزت کے ہاں قرآن کو سیکھنا، سمجھنا اور ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھانا بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، جتنے بھی لوگ جمع کر رہے ہیں ان سب سے یہ کلام بہتر ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائیں، اس کو خوشی خوشی پڑھیں، اس کو خوشی سے سمجھیں اور خوشی خوشی اس پر عمل کریں۔ کہہ دیجئے اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا اس میں سے تم خود ہی کسی کو حرام کر دیتے ہو اور کسی کو حلال، کیا اللہ نے تمہیں یہ اجازت دی ہے یا تم اللہ پر خود ہی جھوٹ باندھ دیتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن، قیامت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ بے شک اللہ لذو فضل علی الناس، لوگوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو قرآن میں سے جو کچھ بھی وما تتلو منہ من قرآن، جو کچھ بھی تم سناتے ہو، اور ولا تعملون من عمل، اور جو کام بھی تم کرتے ہو ہر وقت تم اللہ کے سامنے موجود ہوتے ہو، اذ تفیضون فی، جب بھی تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کی صفات بتائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنا ٹائم تم قرآن کے لیتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ نیکی تمہاری ضائع نہیں جاتی، اللہ تمہارے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں، تو قرآن مجید کو جس نیت سے پڑھو گے اس نیت سے اس کا پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور زمین و آسمان میں کوئی چیز ذرہ برابر بھی ایسی نہیں جو آپ کے رب سے چھپی ہوئی ہو، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، مگر اللہ کے ہاں کتاب میں محفوظ ہے۔ سن لو بے شک اللہ کے ولی نہ ہی ان پر خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔
یہ وہ ولی نہیں ہے جو کہ سادھو لوگ اور ملنگ لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے ولی وہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. ان کا اللہ نے آگے تذکرہ کیا، وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اللہ کے ولی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے. اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ ہے اصل کامیابی. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کافروں کی باتیں غمگین نہ کریں. بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. وہی خوب سننے والا اور وہی جاننے والا ہے. وہ جس کو چاہے عزت دے. ٹھیک ہے، کسی کی عزت خراب کرنے سے کسی کی بھی عزت ختم نہیں ہوتی. تمام عزت اللہ کے پاس ہے. وہی جس کو چاہے دے سکتا ہے. سن لو، بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں اور وہ کس کی اتباع کرتے ہیں، وہ تو محض اپنے گمان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں. وہ تو محض تکے لڑا رہے ہیں، قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. اس نے بتا دیا، اس نے کہہ دیا، اس سے سن لیا. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور روشن دن بنایا تاکہ اس میں کام کر سکو. اب ہم نے اس کو الٹ کر دیا. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو تمہارے لیے روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کرو. اس میں نشانیاں ہیں سننے والی قوم کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین میں سب اسی کا ہے. تمہارے پاس اسی کی ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل ہے؟ کیا تم اللہ پر خود سے وہ باتیں کہہ لیتے ہو؟ ما لا تعلمون، جو وہ نہیں جانتے. کہہ دیجیے، آپ ان سے کہیے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. ان کے لیے یہ جھوٹ بنا کر اپنی دنیا کو سجانا صرف تھوڑی دیر کا متاع ہے. پھر تو انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے، ہم چکھائیں گے انہیں عذاب سخت جو یہ کفر کرتے رہے. تو لہذا ہمیں دین کے معاملے میں کوئی بھی بات غلط نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں جو دین کو بدلتے ہیں. یہ خود سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا دین میں ہے. یہاں تک توحید کے دلائل سمجھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے انبیاؤں کے قصے رکھ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کا قصہ کہ دیکھو نوح علیہ السلام نے کتنے عرصہ 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار مکہ کی باتوں سے، ان کے شرک سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی. پڑھیے ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا قصہ. جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا تم پر گراں گزرتا ہے تو میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم اور تمہارے شرکاء ایک ضابطے پر متفق ہو جاؤ جس کا کوئی بھی پہلو تم سے مخفی نہ ہو. پھر جو میرے ساتھ کرنا ہے کرو اور مجھے مہلت نہ دو. یعنی یہ تنبیہ کے طور پر انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو. پھر اگر تم اعراض کرتے ہو تو میں تم میں سے کوئی اجرت، اگر تم اعراض کرو گے تو میں تم سے کوئی بھی اجرت نہیں مانگتا. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے تو اسی نے حکم دیا کہ میں اللہ کا فرما بردار بنا رہوں. لہذا قوم نے جھٹلایا اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو نجات دی اور اس کے ساتھ کشتی میں، اور ہم نے بنایا ان کو جانشین، اور ہم نے پھر غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. دیکھو کیسا انجام ہوا ان ڈرائے گئے لوگوں کا. پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے. اسی طرح ہم حد سے بڑے ہوئے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا لیتے ہیں. اللہ رب العزت کہہ رہے کہ ان کے اندر ضدی بہت زیادہ تھی، ہٹ درمی اتنی تھی، وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے تھے. تو لہذا ہم نے بھی غور کرنا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں؟ جب ہمیں پتہ چلے کہ یہ کام دین کے خلاف ہے، کیا ہمیں پتہ چلے کہ یہ کام ایسا اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، تو ہم اپنی انا کو پیچھے کر دیں اور ہم چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ چھوڑنے والے ہی نہیں تھے تو پھر ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون اور فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ تکبر کرتے رہے. وہ تو مجرم قوم تھی. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلم کھلا جا رہا ہے. آگے سے انہوں نے اعتراض منہ بند کرانے کے لیے کہہ دیا. موسیٰ نے کہا جب تمہارے پاس حق آ گیا تو تم اسے سحر کہنے لگے. کیا یہ سحر ہے یعنی یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں یہاں سے
پھیر دو، اور جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور ملک میں تم دونوں اپنی بڑائی قائم کرتے رہو، اور ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی فوراً وہ بند کرا دیا ان کا، تم چاہتے ہو کہ تمہیں حکومت ملے، تم چاہتے ہو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، اتنی غلط بات، نعوذ باللہ، ہم تو یہ کام کبھی نہیں کریں گے۔ تو فرعون کہنے لگا، وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو انہیں موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے تھے وہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اس جادو کو مٹا دے گا، اور بے شک اللہ فساد کرنے والے کے کاموں کو کبھی نہیں سنوارتا۔ اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ کر کے دکھائے گا، اگرچہ کافروں کو کتنا برا لگے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند لوگ ایمان لائے، چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ فرعون اور اس کے درباری انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیں، یعنی بہت زیادہ مشقت میں یا بہت سخت سزا نہ دے دیں۔ اور بے شک فرعون لعال فی الارض، زمین میں تکبر کرنے والا تھا، اور وہ تو حد سے خود بڑھ جانے والوں میں سے تھا، یعنی اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں تھی کہ وہ بندوں پر کتنا ظلم کرے گا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرما بردار ہو تو پھر تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ جو چند لوگ ایمان لائے تھے نا جادوگر اور چند لوگ، تو ان کو موسیٰ علیہ السلام نے موٹیویٹ کیا، اب تم نے گھبرانا نہیں ہے، اب تم نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور پھر انہوں نے یہ دعا مانگی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، کہ یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے کہ ہم پر کوئی حاوی نہ ہو، یا اللہ ہمیں ظالموں کے فتنہ سے بچا، اور ہمیں ان کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس کے بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ وہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر منتخب کریں، اور وہ بنائیں ان گھروں کو قبلہ، اور وہ پھر نماز قائم کریں، اور مومنوں کو پھر خوشخبری دیں، اہل ایمان کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے اتنے سخت حالات بھی تھے، تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ دیکھو پہلے دعا مانگو، اور دعا مانگنے کے بعد، دعا سکھانے کے بعد، فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے اس کے بعد ایک گھر منتخب کرو، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کیونکہ تمام مسائل کا حل نماز ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ربنا انک آتیت فرعون وملہ، اے ہمارے رب تو نے دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے درباریوں کو خوب ٹھاٹ باٹ اور مال دے رکھا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو غرق کر دے، اور پھر وشتد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو بھی سخت کر دے، اور اب یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فرعون اور اس کی جو حکومت تھی، اس کے پاس بہت اقتدار، مال و دولت، سب کچھ تھا، لیکن نبی موسیٰ علیہ السلام نے تب ان کی ہلاکت کی یہ دعا کی جب انہیں وحی کے ذریعے یا کسی بھی اور طریقے سے انہیں اس بات کا یقین آ گیا ہوگا کہ اب یہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں، تو تب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی، تم دونوں ثابت قدم رہو، اور ان لوگوں کی اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، یعنی ان کو تو شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ تو لہذا کہا کہ اب تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار کیا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے بھی ان کی پیروی کی، اور اس کے لشکر نے بھی، بغیاً وعدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور دشمنی رکھتے ہوئے، یہاں تک کہ جب فرعون نے درمیان میں پہنچ گیا، پانی کو پا لیا، تو پھر وہ غرق ہو گیا، اور اس نے کہا آمنتو، میں اب ایمان لایا، بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اللہ رب العزت پر، وہی جس پر ایمان لائے یہ بنی اسرائیل، اور میں اب سب سے زیادہ، اور میں بھی اس اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں۔ یہ اس نے غرق ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے جو قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی یہ بات سنی اور اللہ تذکرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو جب سبھی ڈوب رہے تھے تو کسی کو کیسے پتہ چلا ہوگا کہ اب فرعون ایمان لا رہا ہے، جو پوری زندگی کہتا رہا انا ربکم الاعلی، ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی یہ بات سنی، اس نے غرق ہوتے وقت یہ 3 دفعہ کہا
لانا، اللہ رب العزت نے کہا اب تو ایمان لاتا ہے، جبکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے اور تاکہ اس کو بنائے تیرے پیچھے ایک عبرت کا نشان، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر لوگ ہماری آیات سے غافل ہوتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے پھر یعنی اب فرعون بھی غرق ہو گیا اور جو اس کے ساتھی تھے وہ سب غرق ہو گئے، اور وہ اپنے محلات اور وہ گھر اور نعمتیں سب پیچھے چھوڑ آئے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں دیں، پھر انہوں نے باہم اس میں پھر اختلاف کیا، حالانکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ بے شک آپ کا رب قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اگر آپ کو اس میں کچھ شک ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو ان لوگوں سے آپ پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں یعنی تورات پڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا، لہذا اب آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہود و نصارہ سے بھی کہا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے تو دیکھا ہی اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اور نہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، آپ ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو جائیں، یعنی مشرکین مکہ کی طرح بھی نہ بن جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب آ چکا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اگر ان کے پاس آ بھی جائے ہر نشانی جس کو وہ دیکھ لیں گے تو پھر بھی ان کو دردناک عذاب ضرور ملے گا۔ یہ ایمان تو غیب کا سودا ہے، بن دیکھے۔ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، موت کے وقت کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، اور جو اللہ کے رسول نے کہا ہمیں ایمان لے آئے، تو غیب پر ایمان لانے کا یہ سودا ہے۔ فلولا کانت قریۃ، اور پھر قوم یونس کے سوا پھر اگر نہیں تھی کوئی بھی بستی جو ایمان لاتی، نفع دیتی اس کو اس کا ایمان، مگر صرف قوم یونس، یعنی فرعون جو اپنے آپ کو اتنا متکبر اور اپنا آپ روب دبدبا رکھتا تھا، اس نے بھی مرتے وقت کہا کہ میں ایمان لے آیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، مرنے سے پہلے جو توبہ کر لے، جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو نیک اعمال کرے گا اس کا تو فائدہ ہے، سوائے ایک قوم یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی، انہوں نے سچی توبہ کی تھی۔ یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت و تبلیغ کی لیکن یہ نافرمانی کرتے رہے۔ یونس علیہ السلام نے خود سے کہا کہ اب تم پر 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، تو یہ کہہ کر اپنی قوم کو سے کہہ کر چلے گئے تھے۔ تو ان کو جب آثار نظر آئے، آندھی طوفان، بہت زیادہ موسم خراب، بادل آتے ہوئے، طوفان آتے ہوئے، تو یہ ڈر گئے، اور پھر یہ سچے دل کے ساتھ اپنے بچوں کو، تمام جانوروں کو، سب کو لے کر میدان میں آئے اور انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور توبہ کی، معافی مانگی، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ ایمان لائے اور ہم نے ان سے دور کر دیا دنیا میں رسوائی کا عذاب، اور پھر ہم نے ایک مدت تک ان کو دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ لوگ زمین میں موجود سب کے سب ایمان لے آتے۔ پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی زبردستی تو ایمان نہیں کہہ سکتے نا کہ کوئی سب قبول کریں۔ کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ تو ان لوگوں پر گندگی ڈال لیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی جو عقل سے کام نہیں لیتے انہیں شرک والے کام، ان سے بدعات والے کام، ان سے مشرکانہ کام وہ سب کرتے ہیں، ناپاکی والے گندے کام وہ کرتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے کہا ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے اور سچی بات ہے، تو وہ ہدایت قبول کر لیتے ہیں۔ اور جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ سارے مشرکوں والے کام، وہ بدعات والے کام وہ کرتے رہتے ہیں۔ شیطان جو ان کو سجھاتا ہے وہ وہی کر لیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ کہہ دیجئے دیکھو کچھ آسمان، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں کیا ہے، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، یہ نشانیاں اور یہ ڈراوے اس قوم کو فائدہ دیتی ہیں جو ایمان لائے، اور جو ایمان لانے والے نہیں ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں انتظار کر رہے مگر الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، ان پر ویسے ہی دن آئیں جو ان سے پہلے گزر گئے۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، یعنی یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلے لوگوں پر عذاب آیا۔
پھر ہم نے نجات دی اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں، اور یہ ہم حقاً علینا ننجی المؤمنین، ہمارا یہ طریقہ سچا ہے، ہم ایسے ہی مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایمان والوں کو نجات ہوئی اور آئندہ بھی نجات بچا لیں گے اللہ تعالیٰ مومنوں کو۔ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں تو نہیں عبادت کروں گا جن کے تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کروں گا، وہی تو ہے جو مجھے فوت کرے گا، اور مجھے اسی نے یہی حکم دیا، اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ یعنی لوگوں کے کہنے میں آ کر نیکی کے کام نہیں چھوڑنے چاہیے، لوگوں کو کہنے میں آ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے بارے میں تمہارا یقین نہیں، تمہاری آنکھیں نہیں کھلی، تم شک میں پڑے ہو، تو میں تمہاری باتیں کیسے مانوں، میں کیوں اپنا نقصان کروں؟ ٹھیک ہے، تو مجھے تو اللہ نے حکم دیا، میں نے اللہ کو اپنا حساب دینا ہے، اسی کے پاس میں نے جانا ہے، اور اس نے جو مجھے حکم دیا میں اس کی بات مانوں گا۔ لہذا سمجھدار ہوتا ہے وہ انسان جو دین پر عمل کرنا شروع کر دے، اور جو نہیں عمل کر رہا وہ بہت بے وقوف انسان ہے، چاہے دنیاوی معاملے میں کتنا ہی سمجھدار کیوں نہیں ہے، وہ اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ جمع ہی نہیں کر رہا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ میں نے تو اپنے چہرے کو خالص دین کے لیے یکسو ہو کر قائم کر دیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تمہاری طرح اوٹ پٹانگ حرکتیں جو جس نے کہا، جو جیسے کرتے ہوئے دیکھا، جو لوگوں کو اچھا لگا، میں نے وہ کام نہیں کرنا۔ لہذا جو میرا خالق ہے میں نے اسی کی بات ماننی ہے۔ اللہ کے سوا میں کسی کو نہیں پکارتا جو نہ مجھے نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اگر میں نے ایسا کر لیا تو میں تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو فلا راد لفضلی، تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں اس کے فیصلوں کو۔ لہذا یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جو نوازنا چاہے وہ نوازتا ہے، وہی تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اب ہدایت آ گئی، تو جو شخص ہدایت، اب یہ اس صورت کا نچوڑ ہے، یہ جو آخری آیت ہے، کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ سچا کلام آ گیا، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، لہذا جو اس پر چل پڑا اس کو چلنے کا فائدہ خود ہی کو ہے، وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا، بھٹک گیا، اگنور کر دیا، ہے نا، بلا دیا، تو وہ پھر فانما یضل علیہ، اس بھولنے کا وبال بھی اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر کوئی وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرا کام بتانا ہے، عمل کرنا، اس کو یاد رکھنا، اپنی اصلاح کرنا، یہ ہر ایک کی خود اپنی ذمہ داری ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان باتوں کی پیروی کرتے چلے جائیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، آپ صبر کریں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ لہذا ہم سب کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم نے پیروی کرنی ہے، اور کوئی بھی تکلیف پریشانی آئے، کیوں کسی کو کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے کہ آپ نے نئے دین اپنا لیا، آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، آپ صبر کریں، حتیٰ کہ قیامت کا دن آئے گا اور اللہ فیصلہ کرے گا، اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ سورت یونس ختم ہوئی۔ اگلی سورت ہے سورت ہود، یہ بھی پیغمبر کے نام پر ہے، اور اس کا موضوع بھی وہی ہے جو سورت یونس کا موضوع ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، اور پھر اس میں ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے اس میں ہر بات تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ شروع کا آغاز بھی دونوں صورتوں کا ایک جیسا ہے۔ سنو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہاری طرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کے سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، پھر وہ تمہیں خاص مدت تک اس دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے تمہیں سامان دے گا، اور وہ دے گا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر صاحب فضل کو اس کا فضل وہ ضرور عطا کرے گا، اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم سے بڑے دن کے عذاب سے۔ تو اس میں کہا اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو دعاؤں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ دنیا میں تمہیں دوں گا ایک خاص مدت تک، تو اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، ہر صاحب فضل کو میں اس کا فضل دوں گا،
لیکن تم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، تکبر نہیں کرنا، اور قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ تم نے پلٹ کر اس کی طرف آنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بنایا ہے اس کائنات کو، وہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم، دیکھو یہ جو اپنے سینوں کو موڑتے ہیں اور یہ جو اللہ سے چھپا لیتے ہیں، اور جب یہ خود کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی چلنے والا جانور نہیں مگر دابہ کہتے ہیں 2 ٹانگوں پر چلنے والا یا 4 ٹانگوں پر چلنے والا، یعنی جانور ہو جائیں یا انسان، مگر اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے، وہی تو جانتا ہے مستقرہا و مستودعہا، کہ اس نے کہاں قرار پکڑنا ہے اور کہاں اس نے دفن ہونا ہے، یعنی کتنا عرصہ اس نے دنیا میں رہنا ہے، یا کتنا عرصہ اس نے ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، یا پھر اس نے کہاں کب دفن ہونا ہے، اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ اللہ کے ہاں کتاب میں محفوظ لکھا ہوا ہے۔ تو جو بھی رزق کے لیے پریشان ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں رزق کے لیے پریشان ہونے کی کیوں ضرورت ہے، یہ رزق کی ذمہ داری تو میری ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، پریشان رہتے ہو یہ کر لیں وہ کر لیں، اللہ کہہ رہے ہیں رزق دینا میری ذمہ داری، میں رزق دیتا ہوں، میں ہی اسباب بناتا ہوں، لہذا تم اسباب اختیار کرو، پھر اس کے بعد بھروسہ اللہ رب العزت پر کرو۔ وہی تو ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو 6 دنوں میں، اور پھر عرش پر وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور یہ سب کچھ اس نے اس لیے بنایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آزمائے تمہیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اگر آپ انہیں کہیں گے کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو یہ کافر فوراً کہیں گے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، عجیب باتیں کرتا ہے، کبھی کیا بات کر دیتا ہے، حیران کن باتیں کرتا ہے۔ اور اگر ہم خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو کہنے لگیں گے کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے، سن لو جس دن وہ عذاب آئے گا پھر وہ ٹلے گا نہیں، اور وہ انہیں گھیر لے گا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی یہ اس میں پھر گر جائیں گے، پھر اس کو یہ ٹال نہیں سکتے، پھر پیچھے پلٹ نہیں سکتے۔ اگر ہم کسی انسان کو بھی کوئی رحمت کا مزہ چکھائیں جو پھر وہ اس سے چھین لیں تو یہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکریاں کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک نفسیات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم رحمت کریں، اس پر نعمتیں دیں، پھر ہم وہ لے لیں تو یہ پھر مایوس ہو جاتا ہے، پتہ نہیں بنا کیا، اب ہماری قسمت ایسی ہے، پھر ناشکریاں کرنے لگتا ہے۔ اور جب مصیبت کے آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں دیتے ہیں تو کہتا ہے ذہب السیئات عنی، میرے تو دن اچھے ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر خوشی سے اترانے لگتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے، مگر الا الذین صبروا، مگر ان تمام برائیوں سے وہ لوگ مستثنا ہیں جنہوں نے صبر کیا، اچھے عمل کیے، ان کے رب کے ہاں بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ تو ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کے نفسیات کا تذکرہ کیا، اچھا ملتا رہے تو خوش ہے، اور ذرا اچھا نہ ملے تو پھر ناشکریاں کرنے لگتا ہے۔ ہاں جو صبر کرنے والے ہیں وہ ان کے اندر یہ رویے نہیں ہوتے، وہ اچھے حالات بھی ہوں وہ برے حالات بھی ہوں، وہ کوئی پریشانی ہے وہ کوئی بیماری ہے، وہ صبر کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں، اور وہ اچھے عمل کرتے رہتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ، اے نبی ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی اس کا کچھ حصہ آپ چھوڑ دیں اس وجہ سے کہ آپ کا دل تنگ ہو، اور کافر یہ کہیں کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ کا کام تو محض ڈرانا ہے، اور اللہ ہر چیز پر، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر وکیل ہے۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اب آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اور یہ بھی میسیج دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی دائی کو دین کی بات لوگوں سے ڈر کر چھپانی نہیں ہے، حق بات کو بتانا ہے۔ لوگوں کا کام اعتراض کرنا، کبھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں لوگ اس کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں آیا، مالدار کیوں نہیں ہے، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام دین کی بات سب کو بتانا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، حق بات لازماً بتانی ہے۔ دین ہے ہی اتنا سچا، اتنا اہم، اس کو سچ ہی بتانا چاہیے، اس کی کسی بھی بات کو نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ اس کی ہر بات سچ بتانے پر بھی اجر ہے اور اس پر عمل کرنے میں بھی اجر ہے۔ ام یقولون افترا، پھر دوبارہ آ گئی،
یا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود گڑھ لیا، کہہ دیجئے تم بھی اس دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں تم بنا لاؤ اگر تم سچے ہو اللہ کے علاوہ۔ پھر اگر تمہارے چیلنج کا یہ جواب نہ دے پائیں تو خوب جان لو بے شک یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر تم کیوں نہیں اس کے فرما بردار بنتے۔ جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی خوبصورتی چاہتا ہے اور ہم اسے پورا تو ہمیں دنیا میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے اور وہ اس دنیا میں کم نہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور دنیا میں ہم ان کے لیے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا چاہے گا ہم اس کو دنیا دے دیں گے، اس کا آرام، اس کا عیش، اس کی فراوانی، اس کی خوشحالی، سب کچھ ہم دیتے چلے جائیں گے، پورا ہم اس کو دے دیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کم کریں گے۔ ہاں جو دنیا اور آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو پھر دنیا آخرت دونوں چاہے گا، تو اگر دنیا میں کوئی تکلیف پریشانی آئے گی تو وہ پھر اس پر گھبرائے گا نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اجر میں ہم کمی نہیں کریں گے۔ یہی ہیں وہ لوگ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے مگر آگ، اور ان کے عملوں سے وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو یہ کرتے رہے ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی وہ اعمال اگر کریں گے اپنی خواہشات کے مطابق، دین کے خلاف، بدعات کے کام، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو دین سے ہٹ کر کوئی بھی اچھا کام کرے گا اس کو ثواب کی نیت سے کرے گا، قیامت والے دن ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کو اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ لہذا اگر صلہ لینا ہے تو اس طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، وہ نیکی ہے جو مجھے اچھا لگے، جو لوگوں کو اچھا لگے، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر یہ کہ لوگ کہتے ہیں فائدہ ہی ہے، اس میں برائی کیا ہے نا، سب بیٹھ کر قرآن پڑھ لیں، ختم پہ ختم ہم کرتے چلے جائیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہے، برائی تھوڑی ہے اس میں، اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جنہوں نے وہ کام کیا جو میرے نبی نے نہیں کیا، قیامت والے دن ان کو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کو اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، پھر اسی کی طرف سے وہ ایک گواہ بھی ہو تم میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کی تلاوت بھی کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو تمہارے سامنے امام و رحمہ، تو وہ اولئک یؤمنون بی، تو یہ کیسے شک کر سکتے ہیں، یہ لوگ تو اس پر ایمان لے آئیں، ان کو چاہیے، اور جو کفر کرے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو ان گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ تو پھر آگ ہے۔ تو لہذا آپ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، لہذا آپ اس میں شک نہ کریں کسی قسم کا، یہ حق آ گیا آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہی ہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، سن لو اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ یہ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور دین میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہی لوگ نہیں عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ تو یہ حق بات کو سن سکتے تھے اور نہ ہی وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی انہیں حق نظر آتا تھا۔ یہی ہیں انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ نقصان اپنا کیا، اور ان کے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت والے دن ان کے تمام اعمال جو یہ جھوٹ، بہتان، بدعات کرتے تھے، سب کے سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ لا جرم انہم، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت والے دن یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی، کسی نے دین کی صحیح بات بتائی، پڑھا، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو چینج کر لیا، عاجزی اختیار کی، یہ جنتی لوگ ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سوچو مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر، ان دو فریقوں کی مثال کیسے برابر ہو سکتی ہے، جیسے کہ ایک اندھا ہو، بہرا ہو اور گنگا ہو۔ کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا، ایک تو اندھا ہے اور ایک تو بہرا ہے، والبصیر والسمیع، اور ایک سننے والا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم عقل نہیں پکڑتے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توحید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔